بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ زیادہ کا صیغہ استعمال ہونا ہے کیونکہ ہم 56 کا کر رہے ہیں، ہم 62 کا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر 73 والے پر کچھ ہم نے تباہ آزمائی کرنی ہے۔ تو 62 والا کلاس میں بھی ہو چکا تھا، لیکن آج ایم سی کیو اور یہ ملا کر دونوں ساتھ ساتھ کریں گے۔ لیکچر جو ہے یہ دو سے زائد لیکچر، 3 یا 4 لیکچر میں یہ ختم ہوا تھا کلاس میں، لیکن آج کوشش کریں گے ایک ہی لیکچر میں یہ جتنے اس کے اہم پوائنٹ ہیں، سائلنٹ فیچرز اور کازز آف فیلئر، تو اس کو ہم جو ہے آج ہی یہ ختم کر لیں اور ساتھ جو ایم سی کیو ہیں وہ بھی ساتھ ہی کر لیں۔ تو ریڈنگ کا مرحلہ آئے گا، اس لیے بچوں کے نام میں نے سامنے دیکھ لی ہیں جو حاضر ہیں۔ باری باری اگر جلدی جلدی پڑھ لیں گے تو ٹائم بچے گا اور ہم تیزی سے آگے چلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن، جی بیٹا تہمینہ آپ پڑھیے۔ ہاں بھئی کوئی اور پڑھ لے، تہمینہ اگر نہیں ہے۔ جی بیٹا کرشمہ، اتنی دیر بھائی؟ The report of Constitution Commission was presented Ayub on 6 May 1961. It was examined by him and his cabinet. The 1962 Constitution was very different from the recommendation made by the Constitution Commission. Ayub favored a presidential form of government which allowed the president to choose his own cabinet and also gave him the right to nominate provisional governor. As such constitution was forcibly give to the people, which become cause for its failure. ہاں جی، یہ انٹروڈکشن بڑا شارٹ سا جا رہا ہے، اس میں ساری چیزیں تو آ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ کمیشن بنا تھا کانسٹیٹیوشن پر، جو اپنی رپورٹ جو ہے پریزیڈنٹ ایوب کو دے رہا تھا۔ پریزیڈنٹ ایوب اس میں سے پھر اپنی مرضی کے امینڈمنٹ کو آتا ہے۔ بیسیکلی کمیشن بھی برائے نام تھا، اسے لفظی جامعہ جو ہے کانسٹیٹیوشن نے بنایا، لیکن خواہشات ساری ایوب خان کی تھی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پہلا ہمارا 56 کا ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے۔ تو پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ میں انہوں نے ساری جو ریکمنڈیشن ڈالی وہ سارے صدر کے اختیارات بڑھانے کے بارے میں تھے، کہ صدر جو ہے وہ سارے کام کرے گا، وہ اپنی کیبنٹ بھی بنا سکتا ہے، وہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، وہ نامینیٹ کرے گا صوبوں کے گورنر، اور صوبوں کے گورنر اپنی اپنی جگہ خود مختار ہوں گے اور جو کام ہے وہ صدر سے پوچھ کے کریں گے۔ تو اس طرح سارے اختیارات کا مرکز اس نے اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کی، اور اسے چونکہ ایک طرح کا یہ سمجھے کہ اس کے 2-3 جگہ یہ لفظ آئے گا بھی کہ ون مین شو تھا، ون مین کمانڈ تھی کہ جی میرے ذہن کے مطابق کانسٹیٹیوشن بنے، تو وہ کانسٹیٹیوشن بن تو گیا، نافذ بھی ہو گیا، لیکن زیادہ دیر نہ چلنے کی ریزن یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ پاور میں رہا اسی کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، اور جب وہ ختم ہوا تو پھر آئین بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے والے کانسٹیٹیوشن کو کوئی بھی نہیں تھے۔ تو یہ ہم آگے چلتے ہیں۔ جی یہ پہلے جو ہے یہ کون پڑھے گا؟ جی نیکسٹ کوئی ہے؟ Literal meaning of features, form of the face, distinctive or prominent part. ہاں جی، یہ دو اس کے لٹرل میننگز ہیں فیچر کے۔ ہم فیچر اکثر پڑھتے رہتے ہیں، سائلنٹ فیچر آف دی فلاں،
تو جو چیز کے بھی پڑھتے ہیں ہمیں یہ لفظی مطلب بھی پتا ہونا چاہیے کہ فیچر سے کیا مراد ہے. تو فارم آف دی فیس کہ اہم جو چہرے کا اہم سب سے انسانی جسم کا حصہ ہے فیس اس کا, اور اس میں اس شیپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ چہرے کی شیپ کیسی ہے. تو یہ جو فیچر ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے بارے میں اہم چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی خصوصیات ہے, ایک طرح کا فیس ہمارے سامنے لاتے ہیں. دوسرا کیا ہے ڈسٹنکٹیو اور پرامیننٹ پارٹ. تو ماریا سے لے لو. تو دوسرے کیا ہے اس میں کہ ڈسٹنکٹیو ہے پرامیننٹ پارٹ کہ اہم حصہ جو ہے جس کے کچھ دوسروں سے علیحدہ خصوصیات ہیں, نمایاں خصوصیات ہیں, انہی کا ذکر کریں. عموماً ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں کہ نمایاں اس کی خصوصیات جو ہے, تو یہی ہے. لیکن لٹرل میننگ کا پتہ ہوگا, لکھیں گے بھی تو چلو کچھ بہتر ہو جائے گا. لٹرل میننگ از سائلنٹ. سائلنٹ میں اکثر بہتا ہے, ایک تو بچوں کو اکثر پتہ نہیں, وہ سائلنٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اکثر سے پوچھے تو سائلنٹ میں نے تو خاموش ہوتا ہے جی. تو سائلنٹ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ لفظ ہے, اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ شوٹنگ آپ پر آؤٹ. دوسرا کیا ہے پروجیکٹنگ, زیادہ آپ کے انڈرسٹینڈیبل چیز ہوگی پروجیکٹ کرنا کسی چیز کو, کسی چیز کو نمایاں کرنا. تو جو پورا لفظ آ گیا سائلنٹ فیچرز, تو اس سے بات آ گئی کہ نمایاں خصوصیات, اسی لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن لفظی ترجمہ ظاہر ہے آپ تو اب جا رہے ہیں اپنا آنرس کرنے کے لیے, تو آنرس والوں کو تو اس چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. جی کانسٹیٹیوشن آف 1962. It was enforced on 8 June 1962. It was enforced by Field Marshal Ayub Khan. It was forcibly فیلڈ given to the مارشل people. Field Marshal Ayub Khan. It was forcibly given to the people. It was drafted by a team adopted by Ayub Khan. It was abrogated on 1969. ہاں جی, یہ سارے پوائنٹ ہیں جو ہم نے علیحدہ علیحدہ کیے تھے, ہیڈنگ کے ساتھ کیے تھے. آج چونکہ ہم مختصر کرنے لگے ہیں ساری چیزیں, اور صرف ہیڈنگ ہی ایک طرح کے دیے گئے ہیں. اور انفورس 8 جون, یہ 8 جون جو ہے یہ ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے کہ کس تاریخ کو یہ آیا تھا. 2003 ہے دیکھا کہ جی کس تاریخ کو آیا تھا, تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. جون کا مہینہ تھا, 8 ڈیٹ تھی, اور 62 کا دن جب یہ آئین انفورس ہوا تھا. بنا پہلے تھا, مئی میں بنا تھا, پیش ہوا, منظوری ہو گئی. بعد میں جب اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ دی گئی تو وہ 8 جون 1962 تھا. تو کرنے والے کون تھے, وہ آلریڈی صدر تھے, انہوں نے اسی کے تحت اپنا اختیار استعمال کیا. وہ جو انٹرم طور پر ان کے پاس تھا وہ مستقل عہدہ ان کے پاس آ گیا. تو ایوب خان نے پیش کیا اور انفورس کر دیا. اس کے بعد چونکہ لوگوں کی رائے اتنی شامل نہیں تھی, کانسٹیٹیوشن کمیٹی بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی, تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فورسفلی دے گیا. اسی لیے ون مین, میں نے کہا کہ اس کو کہا جاتا ہے ون مین کانسٹیٹیوشن. تو ڈرافٹ کرنے والی جو ٹیم ہے وہ ساری ٹیم بھی ایوب خان کی مطابقت تھی. ایک طرح کی ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ لوگوں کی رائے اور عوامی رائے شامل نہیں تھی. ڈرافٹ کرنے والے لوگ بھی وہ ایوب خان کے منتخب کرتا تھے جو اسی کے ذہن کے مطابق چلتے تھے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ایبروگیٹڈ. ایبروگیٹڈ ایک اہم خصوصیت ہے جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی آئین جو ہے اس میں ایبروگیشن کا کوئی کلاس ہے یا نہیں ہے. عموماً طور پر یہ آئین کے تفصیل کے خلاف ایک بات ہوتی ہے کہ اس کو ایبروگیٹ کوئی کر سکے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن چونکہ اس طرح شروع میں اس کے بارے میں یہ رائے تھی کہ ون مین ہے اور یہ ایک آمرانہ قسم کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس لیے یہ 69 میں صرف 7 سال کے عرصے بعد یہ جیسے ہی ایوب خان اپنے عہدے سے برطرف ہوئے یہ کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہو گیا. اب سائلنٹ فیچر آگے, یہ ہماری بیس ہم نے بنا لی ہے. اب سائلنٹ فیچر پوائنٹ وائز آتے جائیں گے. کچھ لوگوں نے یہ پڑھے ہوئے ہیں, وہاں ڈیٹیل میں ہم نے کیے تھے. آج مختصر چونکہ یہ دونوں سوال بڑے اہم ہوتے ہیں, سائلنٹ فیچرز اور کازز آف فیلئر, وہ سارے ہم نے دوبارہ دہرانے ہیں اور اس کے ساتھ ایم سی کیو کرنے ہیں.
یہ آپ نے خصوصیت پڑھی تھی، جو بھی کانسٹیٹیوشن کسی بھی جگہ سے پاس ہو وہ ریٹن ہوتا ہے، اور ریٹن جو ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ لکھا گیا ہے، اس میں ایک تو تھوڑا سا اسٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس میں ابہام نہیں ہے، اگرچہ اس میں ریجڈنس آ جاتی ہے لیکن وہ اس طرح اس شکل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور ایک جیسے الفاظ اسے سامنے ملیں گے، یہ نہیں کہ کوئی اور سینہ گزٹ بات مل رہی ہو کسی کی اور سنے، کسٹمری لا میں جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اور طویل کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور طویل کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی انٹرپریٹیشن آف کورٹ ڈفرنٹ آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال ریٹن کانسٹیٹیوشن ایک بنیادی خصوصیت ہے جو اس آئین میں تھی۔ ہاں بھی پڑھ لیں تاکہ جائزہ ہو جائے۔ The Constitution of 1962 was written constitution. It was contained 250 articles divided into 12 parts and 3 schedules. ہاں یہ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو پچھلا ہم کر رہے تو اس میں 234 آرٹیکل تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں 250 آرٹیکل ہے۔ یہ جو لیٹ کے یا لاگ ایکٹ میں جو کویشچن آ رہے ہیں وہ اس طرح کے کافی ہوتے ہیں کہ کتنے آرٹیکل تھے، تو یہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ اس طرح کی باتیں ذہن میں، ابھی شاید ایم سی کیو بھی اس پر آپ کے سامنے آ جائے۔ پارٹس کتنے تھے، پہلے کے کتنے پارٹ تھے، دوسرے کے کتنے پارٹ ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور شیڈول کتنے شامل ہیں۔ تو جو پارٹس ہیں وہ سبجیکٹ وائز ہوتے ہیں، آرٹیکل مختلف طرح کے آتے ہیں، کچھ آرٹیکل شامل کر کے ایک پارٹ بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹل 12 پارٹ بن گئے۔ پھر کچھ شیڈول ہوتے ہیں، شیڈول کیا ہے، کوئی اہم چیز آ گئی ہے جس کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ قسم کی معلومات ہے، کوئی حلف نامہ ہے، وہ کہتے ہیں حلف نامہ اب آئین کا حصہ کیوں بنائے، وہ کہتے ہیں جی وہ شیڈول میں دے دیں، یا اس طرح کی چیز جو تھوڑا سا ایک طرح کا تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے اور اس کے اپنے پوائنٹس بننے ضروری ہیں، وہ شیڈول میں دے دیں گے۔ تو اس لیے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 250 آرٹیکلز، 12 پارٹس اور 3 شیڈول، یہ اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ جی پڑھے بیٹا۔ Preamble. The Constitution of 1962 had a lengthy preamble similar to the 1956 Constitution. پریمبل میں نے کہا کہ دنیا بھر کے ہر کانسٹیٹیوشن میں پریمبل ہوتا ہے، تو پریمبل کا کیا میں نے پریفیس کیا ہے، چہرے سے پہلے، کہ پہلے تو بالکل ابتدائی چیز، ابھی ہم نے کہا کہ فیس، فارم آف دی فیس، وہ کیا ہے، سائلنٹ فیچر، اس سے بھی پہلے ایک پریمبل ہوتا ہے جس میں اصول بنیادی طور پر ذکر کرتے ہیں ہم کس نظریے پر چل رہے ہیں۔ ہر دنیا کا کانسٹیٹیوشن اسی طرح اس میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں پریمبل کی ایک بڑی ہسٹری ہے، اس میں اگر یہ عام پریمبل ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، لیکن جو بڑی محنت سے 49 میں اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی اور منظور ہو گئی، اس کو جب آئین بنا تو پریمبل کا حصہ بنا دیا۔ جو آئین کا حصہ نہیں ہوتا، پریمبل کبھی بھی آئین کا حصہ نہیں۔ آپ ایک کتاب خریدیں، اس کے شروع میں لکھا ہوگا پریمبل، باقی کتاب بعد میں شروع ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، ایک طرح کا تھوڑا سا گفتگو کی گئی ہے کہ کتاب کیسے ہم نے بنائی ہے، تو یہ اس میں شامل کر دیا گیا جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی، تو جس کا نتیجہ ہوا کہ ہمارا پریمبل ہمیشہ سے ہی زیر بحث آتا رہتا ہے کہ یہ پریمبل ہے کیا۔ تو پریمبل میں قرارداد مقاصد شامل کر دی گئی جو بنیادی ہمارے اصول تھے، اور کہا گیا کہ یہ اس پر بنایا گیا، تو جنہیں زیادہ سمجھ نہیں تھی کانسٹیٹیوشن میلٹ کی، وہ تو اسی بات پر خوش ہو گئے کہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں آبجیکٹیو ریولیوشن شامل ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے اور لوگ کورٹ میں جانا شروع ہوئے، پتہ چلا جی اس کا تو اثر ہی کوئی نہیں، پریمبل میں ہونے کی وجہ سے یہ تو ایک کوزے میں بند ہو گیا، اور وہاں سے نکلے گا تب جب اسے وہاں سے نکالیں گے، تو اس کا تو کوئی اثر نہیں، کانسٹیٹیوشن کے باقی آرٹیکل جو ان کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں اس کا۔ تو اس طرح یہ پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا رہا، اور ہماری آئینی جدوجہد میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ اسے نکالیں۔ 56 میں بھی اسی طرح ہے، 62 کا جب آیا اس میں بھی پریمبل میں شامل کر دیا گیا، بلکہ زیادہ اسے لینتھی کر دیا گیا، اور بظاہر اسی طرح کہ یہ جی تسلی رکھی کہ آئین میں شامل ہے۔ بیسیکلی پریمبل کا مطلب ہے کہ آئین میں شامل نہیں ہے، آئین سے باہر جو چیزیں ہیں، تو یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے آپ نے پوائنٹ، کہ ابھی ذکر آئے گا جب یہ پریمبل سے نکل کر قرارداد مقاصد کیسے پھر ہمارے آئین کا حصہ بنی، وہ پہلے بھی ذکر آیا ہے جب ہم پہلا لیکچر یہ کر رہے تھے 73 کے آئین کے حوالے سے، تو آج صرف اتنا ہی۔ جی
Basis of Constitution. Constitution of 1962 based on the language of the objectives resolution. ہاں یہ آبجیکٹیو ریولیوشن ابھی ہم نے کیا پریمبل میں شامل ہے, پورا آبجیکٹیو ریولیوشن پریمبل میں شامل کر دیا گیا, لیکن اس سے یہ تھوڑا سا کیا گیا کہ اس کی روشنی میں کچھ اقدامات, کچھ آرٹیکل بنے اور وہ آئین کا حصہ بن گئے. تو یہ جو لینگویج تھی اس کی, جو الفاظ تھے, ان سے روگدانی نہیں کی, ان کو پتہ تھا کہ لوگ احتجاج کریں گے, علماء احتجاج کریں گے, تو اس لیے یہ کچھ چیزیں وہاں سے لی گئی, انہوں نے آئین میں حصہ بنا دیا, لیکن پورے ریزولوشن کو پریمبل میں رکھ دیا. جی نیکسٹ. جی بیٹا کوئی اور پڑھ لے, کوئی Name of country. جی Name of country. The name initially given to Pakistan was the Republic of Pakistan, which was clear departure from the 1956 Constitution, wherein Pakistan was named the Islamic Republic of Pakistan. ہاں جی, یہ تبدیلی آئی کہ جب 62 کا بنا تو اس میں نام جو ہے ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہم امریکہ کے قریب ہو گئے ہوئے تھے, تو یہ سمجھا گیا کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے, تو ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا. لیکن یہ پہلے آئین سے بھی خلاف ورزی تھی, قرارداد مقاصد میں بھی, جس میں علماء نے بڑی محنت کے ساتھ یہ چیزیں شامل کی تھی, جو بنیادی فلسفی تھی ہماری کہ ملک کا آئین جو ہے وہ ان اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے. تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ پہلے قرارداد مقاصد میں تجویز ہوا, 49 میں اسمبلی میں پیش ہوا, وہاں سے پاس ہوا, 56 میں آئین کا حصہ بنا. تو پہلے اس میں نہیں تھا, پھر تھوڑا سا احتجاج ہوتا, تقریباً 1 سال بعد لوگوں کی کوشش اور احتجاج کے بعد 1 سال بعد تقریباً 62 کے بعد 63 شروع ہو گیا. تو یہ دسمبر میں, شروع میں یہ آیا تھا دسمبر 62 میں, یہ پھر شامل ہو گیا, دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان پورا نام رکھ دیا گیا. نیکسٹ. جی بیٹا Presidential form of ہاں بیٹا presidential یہ form of ہمت کر رہی government. ہے, فروا غالباً پڑھ رہی ہے, اور بھی کوئی ہمت کرے, باری باری کرے. میں نے یہی کہا کہ سب حصہ لیں, کلاس پارٹیسپیشن کا یہی مطلب ہے. لیکن بہرحال جو اگر جلدی کوئی کر رہا ہے تو یہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا آپ پڑھے ابھی. جی بیٹا. Presidential form of government. Its most distinguished feature was the introduction of government. Introduction the 19th. آواز ذرا جا رہی ہے, کوئی سسٹم شاید آپ کی طرف ٹھیک نہیں ہے. سر میں پڑھ لوں. جی آپ پڑھ لیں. Presidential form of government. Its most distinguished feature was the introduction of the president system of government. In introduction, the 1962 Constitution, Ayub stated, "We have adopted the presidential system as it is simpler to work, more akin towards genius and history, and less able to lead the instability, a luxury that a developing country like ours cannot afford." ہاں جی, یہ دیکھیں اب ایوب خان صاحب اس کی تعریف جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا سمپل بنا کر پیش کر رہے ہیں. سمپل اس طرح ہے کہ کسی اور کا کوئی ذکر ہی نہیں, پاور کی تقسیم ہی کہیں نہیں ہے, ایک ہی بندے کو جو کچھ چاہیں دیتے چلے جائیں. تو وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انہوں نے رکھوایا تھا, جس کا مطلب کہ ایک آدمی طاقتور ہوگا. تو بہت دفعہ کلاس میں یہ مثال آ چکی ہے کہ وہ تبصرہ ہے, عام مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی صدر ایسے ہی ہے 62 کے کانسٹیٹیوشن میں جیسے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر. کہ گھنٹہ گھر کے بارے میں وہ آپ جانتے ہیں کہ 8 بازاروں کا شہر ہے, وہ 8 بازار شہر کے مختلف علاقوں سے شروع ہوتے ہیں اور سارے رستے جا کر گھنٹہ گھر پر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رکھا اس لیے گیا تھا کہ پاور ساری یہاں مرتکز کر دے. تو ہر اختیار آپ دیکھیں گے کہ 62 میں صدر کے پاس, حتیٰ کہ گورنر جو صوبائی قانون بنتا ہے, ہمارے باقی جتنے کانسٹیٹیوشن وہ صوبائی گورنر اس میں سائن کرتا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب کانسٹیٹیوشن تھا کہ 62 کا کہ گورنر سائن بھی نہیں کر سکتا, وہ صدر کو بھیجے گا صوبائی قانون پر. اس کا مطلب اتنی زیادہ. تو اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ صدر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بہت سمپل ہے, سمپل ٹو ورک, مور آکٹن اینڈ آور جینیس اینڈ ہسٹری اینڈ لیس لائبل ٹو لیڈ دی انسٹیبلٹی. کہ انسٹیبلٹی زیادہ نہیں بڑھے گی, استحکام رہے گا ملک میں.
تو یہ ایک عجیبوغریب تعویل تھی جو انہوں نے اپنی ذات میں ساری چیزیں جمع کر لی اور اس کو بڑا سمپل قرار دے دیا، حالانکہ بڑی پیچیدگیوں کا سبب بنا، پورے سسٹم میں بڑی پیچیدگیوں، جس کا نتیجہ ہمیں 72 میں بھگتنا پڑا کہ صرف آپ دیکھیں کہ 62 میں بڑا اور 9 سال بعد آپ کا ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ صوبائی خود مختاری پر کاری ضرب ریسائن میں لگائی گئی تھی۔ صوبوں میں اختلاف رائے کے حل کا کوئی سلوشن نہیں تھا، ان میں پاور کی تقسیم کا کوئی فارمولہ صحیح نہیں تھا، لوگ جو احتجاج کر رہے تھے وہ ویکم جو اتنا بڑھتا چلا گیا کہ 71 میں ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل غلطی جو ہے سب سے بڑی تھی، باقی غلطیاں بعد کی پیداوار ہیں، لیکن فوجی غلطی یہ تھی جو 62 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا۔ 56 کا بھی بہت اچھا تھا اگر وہ چلتا رہتا اور اس میں کوئی لیڈرشپ ہوتی، کوئی ایسی لیڈرشپ جو کانسٹیٹیوشن کو لے کر چلتی، یا پولیٹیکل پارٹی اتنی ساؤنڈ ہوتی کہ وہ اس کی تحفظ کرتی اور کہتی کہ اسی آئین کو بحال کیا جائے، لیکن وہ چونکہ نہیں تھا، اس لیے جب پارٹیاں بھی نہیں تھی، لیڈرشپ بھی نہیں تھی، تو ماشاء اللہ کے پاس ساری، ماشاء اللہ کی ساری پاور ایک ذات کے پاس آ گئی، تو انہوں نے اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن بنا لیا جو بعد میں خرابیوں کا سبب بنا۔ Unicameral central legislation. The 1962 Constitution, like the 1956 Constitution, provided for a unicameral system. Through most of the federal system in the world have a bicameral system. دنیا بھر میں زیادہ تر بائی کیمرل ہے۔ ہمارا پہلا 56 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کون سا تھا؟ بائی کیمرل تھا، یونی کیمرل تھا؟ Unicameral. ہاں، وہ بھی یونی کیمرل تھا، اور یہ 62 والا یہ بھی یونی کیمرل تھا، اور یونی کیمرل نسبتاً جو ہے نا وہ بہتر تصور نہیں ہوتا۔ بائی کیمرل میں زیادہ نمائندگی ہوتی ہے، دو بنیادوں پر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ جو ممبران منتخب ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں، جو یونٹ ہوتے ہیں بڑے صوبے یا چھوٹے صوبے انہیں ایک جیسی نمائندگی ملتی ہے یونٹ کو۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ صوبہ ہمارا بلوچستان ہے، اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہے، سارے صوبوں سے زیادہ ہے، اور آبادی صرف 40 لاکھ کے قریب ہے، تو اس کے جو سینٹ میں ممبران آتے ہیں وہ 14 ممبران ہیں، باقی ملا کر 19 ممبران اس کے بنتے ہیں، وہ 19 کے 19 ادھر سے آ جاتے ہیں، تو زیادہ نمائندگی مل گئی نا اسے، کیونکہ وہاں فیصلے ہونے ہوتے ہیں یونٹ کی بنیاد پر۔ تو اس لیے یہ ایک مطلب فائدہ پہنچتا ہے یونٹ کو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام یونٹ کو مؤثر رکھنے کے لیے اور متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یونٹ کی بنیاد پر بھی نمائندگی ہو۔ تو پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ اس کی سیٹیں ہیں، تو اگر یہاں یک طرفہ طور پر ایک ہی پارٹی آ جائے تو وہ باقی صوبوں پر تو چھا جائے گی، تو ایسا ہوا ہے بعض جگہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یونٹ کی بنیاد پر سینٹ ہونی ضروری ہے۔ تو یہ بائی کیمرل کو بہتر سمجھا جاتا ہے، جو بعد میں 73 میں ہم نے اپنایا اصول، لیکن اس میں یونی کیمرل ہی تھا، جو ایک خلا جو ہے دو بڑے، اس وقت بھی یہ تھا کہ مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا، مشرقی پاکستان وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا تھا، رقبے کے لحاظ سے چھوٹا تھا، وہ مغربی پاکستان آبادی کے لحاظ سے کم تھا، رقبے کے لحاظ سے زیادہ تھا، دارالخلافہ ادھر تھا، فوج زیادہ تر ادھر سے تھی، تو اس وجہ سے بیوروکریسی بھی زیادہ مکس تھی ویسے۔ لیکن ایک اور عجیب بات ہے، یہ صرف بیوروکریسی یا فوج اور نہ ادھر سے، یہ تو پروپیگنڈے بھی سیاسی بہت ہے نا۔ ایک آپ ذہن میں رکھیں، آپ جائزہ لیں، جتنے ہمارے وزیر اعظم شروع سے لے کر آخر تکرا ایوب خان تک آئے، اس میں زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آئے، پنجاب سے تو صرف ایک وزیر اعظم آیا تھا، لیکن پروپیگنڈا پنجاب کے خلاف چلتا تھا کہ جی یہ جی پنجاب کی بیوروکریسی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ آتی ہے، حالانکہ ایک وزیر اعظم وہ پچھلے 11-12 وزیر اعظم میں سے صرف پنجاب سے آیا تھا، باقی زیادہ تر مشرقی پاکستان سے وزیر اعظم آتے رہے۔ لیکن بہرحال یہاں ہمارا کیا ہے، یونی کیمرل سینٹرل لیجسلیشن، کہ ایک یونٹ تھا، ایک اسمبلی تھی، اور وہ سینٹرل لیجسلیشن وہ کرتی تھی۔ نیکسٹ سر وہ میرا کہہ رہی ہے میری ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیں۔ جی جی بیٹا، میرا کہہ رہی ہے مجھے کلاس جوائن کرنے کے لیے ایکسیپٹنس چاہیے، میرا کہہ رہی ہے کلاس جوائن کرنے کے لیے ایکسیپٹنس چاہیے، وہ نہیں مل وہ رہی۔ کنٹرول روم سے دیکھ رہے ہوں گے، میرے پاس نہیں ہے یہ سسٹم، وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ کر دیں گے، وہ ادھر میسج کرے نا ہم دوبارہ۔ جی بیٹا میسج کرے گی تو وہ پروونشل لیجسلیچر، دیکھ پروونشل
provincial legislature and executive were smaller replicas of the national legislatures and executive, subject to the overriding control and supervision of the president over the provincial executive. The governor was not merely a figurehead but the holder of the real executive authority in the province. ہاں جی، آپ نے یہ بات پڑھ لی، اس میں میں پہلے ویسے ذکر تو کر چکا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی مرضی سے آتے تھے، وہ صوبے میں ان کا چیف ایگزیکٹو کا رول ہوتا تھا، اور جو اصولاً جو لیجسلیشن ہوتی تھی وہ بھی ان کے سائن کے ساتھ جاری ہونی چاہیے صوبے میں جو ہوتی ہے، لیکن وہ بھی صدر صاحب اپنے پاس منگوا لیتے تھے سارا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا تضاد واقعہ اس میں ہوا کہ سارے اختیارات جو اوپر جمع کرنے کی جو ریت تھی وہ ختم ہو گئی. جو یہ آپ نے فکرہ پڑھ ہی لیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی اوور رائڈ کنٹرول اینڈ سپرویژن آف دی پریزیڈنٹ اوور دی پروونشل ایگزیکٹو. The governor was not merely a figurehead, but the holder of a real executive authority in the province. Executive authority اس کے پاس تھی، لیکن وہ لیجسلیچر والا کام ہے وہ سپرویژن صدر کرتا تھا. تو یہ بڑا یونیک قسم کا تھا. عموماً یونٹ خود مختار ہوتے ہیں، صوبائی لیجسلیشن میں تو ان کا اختیار ہوتا ہے، فیڈرل میں ان کا نہیں اتنا کام ہوتا، لیکن یہاں یہ بھی تھا کہ انہیں وہاں بھی سپرویژن لگا دی گئی تھی. نیکسٹ. Relation between the center and the provinces. A provincial legislature was given more power to make law for the province or any part of the province with respect to any matter other than those enumerated in the central list. The central legislature, however, could legislate on the grounds of national interest in relation to the security of Pakistan, including the economic and financial stability of Pakistan, planning and coordination, or the achievement of uniformity in respect of any matters in different parts of Pakistan. ہاں جی، یہ عموماً ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں دو طرح کی دو لسٹیں ہوتی ہیں، اکثر ممالک میں دو لسٹیں، ایک صوبے کی ایک مرکز کی، اور بعض ملکوں میں تین لسٹیں رکھی جاتی ہیں. ایک لسٹ ہوتی ہے سینٹر کی، ایک ہوتی ہے پروونس کی، اور ایک ہوتی ہے کانکرنٹ مشترکہ، یعنی کہ صوبہ بھی اس پر قانون سازی کر سکتا ہے اور مرکز بھی کر سکتا ہے، دونوں اپنے اپنی صورت جس طرح کی سمجھے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. تو اس سے ذرا یہ توازن رہتا ہے کہ بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں جو صوبوں کو بھی ضرورت ہے. مثلا یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ تعلیم جو ہے وہ صوبائی میٹر ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن مرکز میں بھی بعض تعلیمی ادارے ہیں، تو ایچ ای سی ہے اور ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں بے شمار فیڈرل. تو اس طرح یہ ساری صورت ہوتی ہے کہ جس میں کنکرنٹ بعض معاملے رہے ہیں کہ دونوں جس طرح کی سہولت ہو اس کے مطابق کر سکے. تو اس لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بٹوین سینٹر اور پروونس دونوں کے درمیان ریلیشن کے اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنے اپنے حلقوں میں لیجسلیشن کر سکیں. جی جی بیٹا. Distribution of the financial resources between the center and the provinces. Under the 1962 Constitution, the allocation of the proceeds of the taxes and duties collected by administered by the central government to the provinces. ہاں جی، یہ ایک الوکیشن جو ہے یہ ہر ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ رہی ہے، اور اس میں بڑے مؤثر طور پر کیا جاتا ہے کہ کون سے ٹیکس جو ہے مرکز ٹیکس کلیکٹ کرے گا، کون سے اس میں صوبے کریں گے. 62 میں وہ بیلنس نہیں تھا، کیا تو گیا تھا دی ایلوکیشن آف دی پروسیڈ آف دی ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز کلیکٹڈ کیا گیا تھا، لیکن وہ تقسیم نہیں تھی جو آج کل ہے یا 56 میں تھی. آج کل کیا ہوا کہ ہمارا ایک آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو فنڈ کی تقسیم کرتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ایک فورم تھا جو کرتا تھا. 62 میں یہ صورت نہیں تھی، اتنا زیادہ نہیں تھا، ڈسٹریبیوشن آف فنڈ کا کوئی مؤثر نظام نہیں تھا، رکھا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں، لیکن عمل جسوں کے فورسفل ایک چیز تھی، ایک آدمی تھا بہت زیادہ پاور تھی، اور اس کی رائے کے بعد سارے اختیارات ختم. اس لیے وہ جو نظام رکھا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، بہت زیادہ اختیارات کے ایک جگہ مرتکز ہونے کی وجہ سے. تو یہ نیکسٹ. Independent judiciary. As the judiciary was vested with full power to pass judgment over the wires of the legislature, so it considers the independence of judiciary. جی اس میں لفظ ہے وائریس، یہ پورا لفظ ہے الٹرا وائریس.
بھائی اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو آئین سے بالا چیزیں ہیں. تو ہماری جوڈیشری کو ویسے شروع سے یہ اختیار دیا گیا تھا, 56 میں بھی تھا, 62 میں بھی تھا اور 73 میں بھی ہے, اور اب تو انہوں نے خود ہی حاصل کر لیا ہے. اور بہت زیادہ دنیا بھر میں ہائر آئین میں آپ یہ فکرہ ضرور دیکھیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. لیکن اگلے اقدامات بتاتے ہیں کہ جوڈیشری کو کیا پاور ہے. آج سوئٹزرلینڈ کا دیکھیں, انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے, لیکن ان کے جوڈیشری کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ لا میکنگ اتھارٹی کے بعد کوئی رائے دے سکے. وہ جو لا بن گیا ہے, جو ان کے لیجسلیچر نے بنا دیا, وہ فائنل ہے, اس پر جوڈیشری کوئی رائے نہیں دے سکتی. جبکہ دنیا بھر میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پاور جوڈیشری کے پاس ہونی چاہیے, اور جوڈیشری کو آئین کا محافظ اور کسٹوڈین اور انٹرپریٹر مقرر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ قانونی چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں, ایک ایک لفظ کی اہمیت جانتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں اس کانسٹیٹیوشن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ یہ شامل ہو کہ جوڈیشل ریویو کی پاور ہے اس کے پاس. امریکہ میں ہے, سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہے, پاکستان کے پاس ہے بھی, اور کچھ ہم نے خود ہی حاصل کر لی ہے. ہمارے بہت سے آپ دیکھیں گے اسمبلیوں نے قوانین بنائے اور عدالتیں نے کہا غیر قانونی ہے, یہ آئین کی روح کے خلاف ہیں, یہ الٹا وائریز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاور ہونا جوڈیشری کی آزادی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ 62 میں اختیار دیا گیا تھا فل پاور ٹو جوڈیشل ریویو کا, اگرچہ وہ اختیار استعمال کب ہوا, کیونکہ ماحول بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. عدلیہ اگر فیصلے کرے تو اس کا عمل درآمد کرنے کی صورت بھی نظر آنے چاہیے, عدالتیں یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ اختیارات کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے خلاف جا سکے. تو اس لیے وہ جوڈیشل ریویو کی زیادہ اعلیٰ مثالیں ہمیں ملیں گی بعد میں. 73 میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی پازیٹیو قسم کی ڈیولپمنٹ. جی. Indirect election. The Constitution of 1962 introduced indirect election not only for the president but also for the national as well as provincial assemblies. ہاں جی, انڈائریکٹ الیکشن, یہ دو اصطلاح پڑھتے ہیں. بعض لیٹ کے کویشچن تھے اور گیٹ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ہر کانسٹیٹیوشن کا فیچر جب پوچھا جائے گا تو پوچھیں گے جی اس میں الیکشن ڈائریکٹ تھے یا انڈائریکٹ. تو 62 میں انڈائریکٹ تھا, 56 میں ڈائریکٹ الیکشن تھا, 73 میں پھر ڈائریکٹ الیکشن آ گیا. ڈائریکٹ الیکشن سے یہ مراد ہے کہ نمائندے لوگ خود منتخب کرتے ہیں اور وہ نمائندے صدر و وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں قومی اسمبلی کے. لیکن انڈائریکٹ سے کیا مراد ہے کہ صدر و وزیر اعظم کے انتخاب اور اس سے نیچے نمائندوں کے اسمبلی کے انتخاب سے پہلے کوئی بنیادی یونٹ مقرر کر دیا. امریکہ میں وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں ریپریزنٹیو, الیکٹڈ ریپریزنٹیو, وہ منتخب ہوتے ہیں. جس کے زیادہ منتخب ہو جاتے ہیں وہ اس کا صدر منتخب ہو جاتا ہے. لیکن الیکشن ایسے ہو رہا ہے جیسے ڈائریکٹ الیکشن ہے, عوام ووٹ دے رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ وہاں یہ ہے کہ وہ جو کونسلر منتخب ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتے. ہمارے تو یہ 62 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جیت گئی تھی الیکشن, ان کے نمائندے زیادہ جیت گئے تھے, لیکن جب ووٹ دینے کا مرحلہ آیا تو کسی کونسلر کو پکڑ کر تھانے میں بند کیا تھا, کسی کے پرانے کھاتے کھل گئے تھے, کسی پر قتل کیس شروع ہو گیا تھا. تو انہوں نے رائے تو پھر وہی دینی تھی نا کیسوں سے بچنے کے لیے, تو انہوں نے 62 میں پھر صدر ایوب کو منتخب کر لیا. تو یہ ایک رائے دی جاتی ہے کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جیسا ملک ہو تو اس پر اثر و رسوخ استعمال ہو جاتا ہے ان نمائندوں پر اور وہ پھر اپنی رائے بدل لیتے ہیں. تو یہ صورت نظر آتی ہے ہمیں 62 میں. تو انڈائریکٹ الیکشن کی وجہ سے کہ پہلے کونسلر منتخب ہوئے, ہزاروں کے منتخب ہوئے, اس کے بعد جب انہوں نے صدارتی ووٹ دیا تو وہ پھر جو توقع تھی لوگوں کی اس کے خلاف ایوب خان صدر منتخب ہو. Islamic provisions. Islamic provisions were continued as in the 1956 Constitution, and the direct principles were according to the Constitution. The Muslims of Pakistan should be able, individually and collectively, to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and should be provided with the facilities whereby they may be able to understand the meaning of their life according to those principles and concepts. یہ اگرچہ مختصر یہاں پوائنٹ ہے, اسی پر کر کے گزر جائیں تو اچھا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں یہ اس کی اہمیت آپ کو بتاؤں. ہم کر رہے ہیں فیچرز آف دی سائلنٹ فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن. تو بار دوسرا کرنا ہے سوال
नाकामी की वजूहात, काजेज ऑफ फेलियर। लेकिन एक और मैं बताना चाहता हूँ, 56, 62, 73 तीनों जब कॉन्स्टिट्यूशन करने हैं उसमें एक सवाल आता है कि एक्सप्लेन द इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 56 या 62 या, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि पूरा इंडिपेंडेंट सवाल भी आ जाता है कि पूरी इस्लामिक प्रोविजन जितनी भी शामिल है 56 में, 62 में, 73 में, वो अलग भी सवाल आ जाता है। तो कंपैरिजन नहीं वहाँ कभी भी देखा। जो कंपैरिजन चार्ट हम तैयार कर रहे हैं उसमें भी यहाँ मैंने जितने इनके फीचर हैं उसी अंदाज में सवालों को तरतीब दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको साइलेंट फीचर आ जाए तो आप समझ लें कि ये जो इतने से लेकर इतने पॉइंट है ये साइलेंट फीचर के बारे में, इतने से इतने जो पॉइंट है काजीज ऑफ फेलियर के बारे में, इतने इस्लामिक प्रोविजन के बारे में। तो इस तरह ताकि आपको सवालात हल करने में आसानी हो जाए। तो इस्लामिक प्रोविजन यहाँ तो इतने ही मराद है कि कुछ रखे गए थे, कुछ ज़्यादा थे, बल्कि पहले ये तब्दीली की गई तो रियासत का नाम चेंज करने की कोशिश की गई लेकिन बाद में रख दिया गया। लेकिन एक ये था कि इसमें इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल उस वक्त होती थी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल तो बाद में 73 में बनी, 56 में एडवाइजरी काउंसिल थी, उसको बरकरार रखा गया। उसके साथ एक और बना दिया गया धारा कि इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ऐसा ही था जैसे बाज़ मुल्कों में फ़िक़्ह अकेडमी है, इस्लामिक जो मामले हैं उसके ज़रा इन्होंने मॉडर्न नाम रख दिया कि लो जी ये हमने इस्लाम पर सर्च करने के लिए बना दिया, हालांकि बेसिक जो नाम था उसी को रख लेते तो बेहतर था कि फ़िक़्ह पर सर्च का काम किया गया। 73 में इस पर भी ज़्यादा काम हुआ, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट बनी, सुप्रीम कोर्ट का शरीयत बेंच बना और बहुत से कवानीन इस्लामी हुए। तो जब 62 के इस्लामिक प्रोविजन या 56 की करेंगे तो जो उनमें थी वही आपने जिक्र करना है। तो 62 की प्रोविजन जो पहले 56 में थी वो सारी रखी गई और एक दो बढ़ा दी गई। तो उसमें एक जो बढ़ाई गई उनमें एक था इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कायम किया गया। ये मुख्तसर से जिक्र, आगे चले आप। Advisory Council of Islamic Ideology. The 1962 Constitution provided for an Advisory Council of Islamic Ideology to be appointed by the President. हाँ, ये एडवाइजरी काउंसिल पहले कहलाती थी, 62 में भी वो यही नाम रखा गया और उसको अपॉइंट करने का अख्तियार सदर के पास था कि वो नॉमिनेट करता था। नेक्स्ट, ये आ गया जो पॉइंट मैं जिक्र कर रहा था, पढ़ लें बस पॉइंट के तौर पर। Islamic Research Institute. The Islamic Research Institute, which was provided for under Article 197 of the late Constitution, was retained under the new Constitution. It was provided that there would be an institution to be known as the Islamic Research Institute, which was to be established by the President. National language. The national language under the Constitution of 1962 was Urdu and Bengali. ये अलग हेडिंग था, ये मिक्सअप हो गया है। नेशनल लैंग्वेज ये एक अलग सवाल है, एमसीक्यू भी इस पर अलग आपको नजर आएगा, लैट में क्वेश्चन भी इस पर अलग आता है कि 62 और 56 में हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या थी। तो उस वक्त जेहन में रखें, चूंकि पूरा मुल्क इकट्ठा था तो दो बड़े सूबे थे, तो एक की उर्दू थी दूसरे की बंगाली, तो दोनों में लैंग्वेज को रखा गया था पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये 62 में था, 56 में नहीं था जी। नेक्स्ट, Elimination of non-Islamic practice. All the non-Islamic practices were eliminated from the Constitution of 1962, such as gambling, prostitution, intimidation, and adultery. हाँ जी, ये एक अज़ाफ़ी अमल था, इसको भी आप इस्लामिक प्रोविजन के साथ लिख सकते हैं। इस्लामिक प्रोविजन आप 62 का आए तो आप उसमें लिख सकते हैं। पहले जो 56 में था इसको नॉन इस्लामिक, ये जो गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है या इंटिमिडेशन है और अडल्ट्री, ये वैसे इस्लामिक लॉ के तहत ये जराइम है। और इस जब इस बाद में ये ज़िया के दौर में हमारे इस्लामिक लॉ है तो ये सारी चीज़ों के बारे में लॉ शामिल है हमारे, लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये 62 में इनको शामिल किया गया कि ये गैर इस्लामी अफ़ाल है। लेकिन असल बात होती है इस तरह के लॉ को गैर इस्लामी कह देने से बात नहीं बनती, उसके लिए बाकायदा कोई पेनलाइज करना चाहिए कि सज़ा कोई मुकर्रर होनी चाहिए। तो वो हमारे बाद के आइन में आई। जो आम कवानी तो उसमें गैम्बलिंग पर थी लेकिन बराए नाम सी थी,
उसी तरह अडल्ट्री पर थी कुछ बराए नाम सी जो दीगर वेस्टर्न कवानीन के तहत थी, लेकिन जो ज़िया के दौर में आई तरमीम आई, उसने हदूद ला को जब शामिल किया तो उसमें ये सारी चीज़ें इस्लामिक के ऐन मुताबिक सजाएँ मुकर्रर कर दी गई, तो वो फिर सही इस्लामी प्रैक्टिस जो है ना शुरू हुई। तो यहाँ सिर्फ एक इस्लामिक प्रोविजन का क्वेश्चन आ जाए 62 पर, या तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजन का जिक्र करें तो ये आप जिक्र कर सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर, इन चीज़ों को बाज़ाब्ता तौर पर आइन में गैर इस्लामी कहा गया। जी। Supreme Judicial Council. The Constitution of 1962 was the first constitution which introduced a system of Supreme Judicial Council. हाँ जी, ये हम जिक्र पहले भी करते रहे हैं कि 62 में ये प्रोविजन शामिल की गई थी जो आज तक शामिल है। 56 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दी। सुप्रीम जुडिशल को क्या होती है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदलिया का दायरा है जो अदलिया के अंदरूनी मामलात पर बात करता है। हमारे मुल्क में तो अब ये बहुत ताकतवर शोबा बन चुका है, क्योंकि अब जजों की तकर्री और उनकी तरक्की और उनका चीफ जस्टिस बनना और बाकी सारे मामलात, उनका कंडक्ट, उन पर कोई इल्ज़ाम है, कोई ऐसे एलिगेशन है, उसकी तहकीकात करना, ये सारा जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़िम्मे है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब एक ताकतवर अदारा है हमारे मुल्क का। 62 में बनाया गया तो उस वक्त शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त यही था कि जज अपने मामले खुद देखेंगे और ये उसके लिए हम बना देते हैं, लेकिन बाद में इख्तियारात इसे हासिल होते चले गए और आज एक ताकतवर अदारा है जो बहुत से काम। अभी एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, वो इसी काउंसिल में गया जिसमें अदलिया के आला जज शामिल होते हैं, चीफ भी शामिल होते हैं, और फिर उस पर बहस मुबासे के बाद पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद फैसला करते हैं कि इसको कैसे देखना है। जो सरदारती रेफरेंस आया था उसको ख़त्म कर दिया, अगरचे वो ख़त्म होना जो असल लीगल सूरत थी वो उन्होंने साथ कर दी कि ये फ़लाँ शुबा इसकी इस मसले की तहकीक करे। रेफरेंस अलबत्ता उन्होंने कहा जी ये नहीं होना चाहिए था, तो वो रेफरेंस ख़त्म हो गया, लेकिन वो अब ज़्यादा मुश्किल में फंस गए जज साहब। बहरहाल वो अब हमारा बहस का मौजू नहीं है। यहाँ ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुल्क का सबसे बड़ा अदलिया का अदारा है जो हायर जुडिशरी में के लिए काम करता है और उनके मामलात को सुपरवाइज करता है। जी, नेक्स्ट। Minorities' right. Under the Constitution of 1962, the rights of minorities were protected fully. 56 में भी थे, 73 में भी हुए, 62 में भी मिनॉरिटी के राइट का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। जी बिल्कुल, नेक्स्ट। Rigid Constitution. The Constitution of 1962 was very rigid constitution. It was very difficult to make amendment in it. रिजेक्ट का उस दिन बात हुई थी तो स्टूडेंट ने कहा था कि रिजेक्ट वो होता है जिसमें अमेंडमेंट ना हो सके आसानी से, और फ्लेक्सिबल क्या होता है जिसमें आसानी से हो जाए, कोई तरीक़ेकार मुकर्रर हो उसके तहत अमेंडमेंट हो जाए। तो हमारे जो 56 का था उसको कहा जाता है जी वो रिजिड भी था, फ्लेक्सिबल भी था। 73 को भी यही कहा जाता है कि बाज़ मामलों में वो रिजिड है और बाज़ में बड़ा फ्लेक्सिबल है। वो इसलिए कहा जाता है कि अमेंडमेंट का तरीक़ेकार 73 में मौजूद है, अगर जिस पार्टी को अक्सरियत है उसके लिए तो आसानी ही आसानी है। जिसे अक्सरियत बहुत ज़्यादा, तो 2/3 अक्सरियत हासिल है, वो जब चाहे जो चाहे कानून बना ले। जो 56 में था उस वक्त ये इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो रिजिड ही तस्वर किया जाता है क्योंकि वहाँ कोई बहुत सारी पार्टी मौजूद नहीं थी। और जो दूसरा 62 का है वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था। जो अयूब खान साहब बना चुके थे समझते इसमें तब्दीली की ज़रूरत ही कोई नहीं है, तो वो रिजिड बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से ये लेबल उस पर पक्का लगा हुआ है कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें तब्दीली करना, अमेंडमेंट लाना बहुत मुश्किल था। जी नेक्स्ट। Federation of Pakistan. The Constitution of 1962 provides Federation of Pakistan with two provinces, East Pakistan and West Pakistan. हाँ जी, ये एक दिन बात आई थी कि यूनिटरी सिस्टम था शायद 62 में यूनिटरी नहीं था, वो फेडरेशन ही थी। 56 में भी फेडरेशन थी, 2 सूबे थे। 62 में भी फेडरेशन थी, तो 2 सूबे थे। 73 में 4 सूबे हो गए, लेकिन फेडरेशन ही रहा। तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल ही रहा है शुरू से। तो 62 के आइन के खुसूसन ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि वो
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वहाँ भी मौजूद था. सूबे दो थे, वो सूबे अलग अलग दूर दूर एक दूसरे थे, लेकिन बहरहाल सूबे दो मौजूद थे और उनके अपने लेजिस्लेटिव का तरीक़ेकार मौजूद था. जी नेक्स्ट. ये नेक्स्ट वाला आ गया Causes हमारा. for failure of Constitution of 1962. Following are the causes of the failure of the Constitution of 1962. जी बेटा ये नेक्स्ट. भाई और भी कोई पढ़े कि थक जाएगी तहमीना, तो फिर ही कोई साथ देगा. कोई और नहीं बोलने के काबिल के साथ गूंगे हैं. सर मैं पढ़ती हूँ. जी बेटा आप पढ़े. Number 1, that it was the constitution given by one man. ये Number अभी 2, that हमने it provides. एक बारी बारी पढ़ना है. ये हमने चूंकि हर एक पर डिटेल से नहीं लिखा, सिर्फ हेडिंग लिखी है. तो वन मैन पॉइंट के तौर पर आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन बाय वन मैन, तो आपने लिखना ये है कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन पर पहले दिन से ये लेबल लग गया कि ये वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्योंकि एक आदमी की मर्जी शामिल. तो उसने एक कमीशन बनाया, लेकिन कमीशन किससे जवाब देता? सदर के पास. हर बात के लिए वो सदर से पूछते, सदर अपनी मर्जी क्या कह देता था, वो उसी के मुताबिक तरमीम कर देते थे उसमें. तो आफ्टर ऑल जितनी आए उनकी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसलिए इसे वन मैन कहा जाता है. दूसरा पॉइंट That it provides presidential form of government. हाँ जी, ये दूसरी नाकामी की वजूहत थी. प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट था, दो सूबे थे, दोनों एक दूसरे से 1000 के मील के फैसले पर थे. दोनों की लैंग्वेज अलग थी, मजाज अलग अलग थे, और दोनों के साथ जो जमहूरी रवायात है वो भी डिफरेंट थी. मशरकी पाकिस्तान वाले बड़े मुश्तल मजाज थे, छोटी छोटी बातों पर जुलूस निकल जाते थे. तो ये बड़ा उन्हें दुख होता था कि हमारी बात मानी नहीं जाती. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनके जो मफाद थे उसका जालाना. दो मेन ओहदे होते, तो जैसे 56 में थे तो एक मशरकी पाकिस्तान से बड़े ओहदेदार को मिल जाता, बड़ा ओहदा उन्हें मिल जाता, एक मगरबी पाकिस्तान से, तो कुछ बैलेंस रहता कि कुछ अख्तियारात हमारे पास हैं कुछ हुए. लेकिन एक ज़ात में जमा करने से क्या हुआ कि वो सासे महरूमी का शिकार हो गए. उन्हें सूबों में था तो सूबों की हालत मैंने बता दी है कि वहाँ वो सूबाई लेजिस्लेशन के भी सदर की सुपरविजन के मुताबिक थे. तो इसलिए सदर की मर्जी हर तरह चलती रही. एक खला वाक़या होता रहा, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा होता चला गया, जिसमें फिर वो अलहदगी पसंदों को मौका मिला आगे बढ़ने का. जी 3 पॉइंट. That it was the constitution forcibly imposed on the people of the country. ये आम इसके तासर है कि ये अवामी राय से नहीं बना, इसमें बहुत ज़्यादा अवामी नुमाइंदों की सलाह मशवरा शामिल नहीं था, और ये उस वक्त कोई असम्बली भी मौजूद नहीं थी जो करे. ब्यूरोक्रेसी बना रही थी, सदर की निगरानी में बना रही थी. असम्बली ने पास नहीं किया, नाफज होने के बाद एक असम्बली बनी, लेकिन वो जो फोर्सेबली इम्पोज का तासर इससे नहीं लेबल नहीं उतर सका, वो लेबल चपका रहा इस पर. जी 4. That there was complete absence of system of check and balances. चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि पावर जो है वह डिवाइड हो. एक महकमे के पास कुछ पावर हो, कुछ दूसरी के पास हो, कुछ तीसरी के पास हो. तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में जो बनाए जाते हैं, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया जाता है कि एक जो अदारा है अगर अपना इख्तियार से बढ़कर काम करे तो दूसरा चेक कर सके. तो इसी को चेक एंड बैलेंस का नाम दिया जाता है. तो डिवीजन ऑफ पावर जो है ये बड़ी ज़रूरी होती है ताकि मुख्तलिफ जो तबके हैं वो मौसर अंदाज में एक दूसरे पर निगरानी का काम सर अंजाम दे सके. तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई है जो कौमी असम्बली ने पास की, सेनेट ने पास नहीं की, फिर असम्बली के पास चला गया. तो एक दो ऐसे भी फैसले आए जो कौमी असम्बली और सेनेट ने पास कर दिए, सदर ने रिजेक्ट कर दिए. सदर ने कहा जी वापस भेजें, अगरचे अब के जो सदर हैं उनके तो अख्तियारात बहुत ही कम है, वो वापस भेज सकते हैं, लेकिन उस पर दोबारा अगर आए तो फिर रोक नहीं सकते उसको. लेकिन चेक एंड बैलेंस का निज़ाम 56 में भी था, 73 में ज़्यादा हो गया. तो ये 62 में ये एक बहुत बड़ी एब्सेंस थी, बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक्स था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस के निज़ाम का कोई अहतमाम नहीं किया गया था. 5. That there was indirect system of elections. ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि डायरेक्ट 56 में था, डायरेक्ट 73 में है. इनडायरेक्ट का निज़ाम उस वक्त रखा गया, सदर को मुंतखब करने के लिए काउंसलर मुंतखब होते थे और वो फिर आगे सदर का इंतखाब करते थे. जो अवामी राय है वो डायरेक्ट नहीं बनती थी, जो अवाम का तासर होता था उस वक्त बहुत ज़्यादा हमदर्दी लोगों की मोहतरमा फातिमा जना से थी.
اور وہ کافی زیادہ ان کے پارٹی کی طرف سے کھڑے ہونے والے بہت سے نمائندے منتخب ہو گئے تھے، لیکن جب انڈائریکٹ کا چونکہ سسٹم تھا، کونسلوں نے ووٹ دیے، تو پھر وہ ایوب خان منتخب ہو گئے۔ 6 That the Islamic provisions did not apply practically. جی ہم بات کر چکے ہیں کہ 56 سے 62 میں اسلامک پروویژن زیادہ تھی، لیکن پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا کوئی حل نہیں سوچا گیا تھا۔ 73 میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس میں کام ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ بنا دی گئی کہ جس کو کوئی مسئلہ ہے اسلام کے مطابق نہیں قانون، وہ وہاں چلا جائے۔ سپریم کورٹ کا شریعت بینچ بنا دیا گیا کہ کوئی اسلامک مسئلہ ہے تو شریعت بینچ میں جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ پریکٹیکل اگرچہ وہاں بھی پھر بعد میں اتنا مؤثر عمل نہیں ہوا، لیکن پریکٹیکلی 62 کے آئین میں بہت زیادہ کوئی صورتیں رکھی نہیں گئی تھی۔ جی نیکسٹ۔ That the role of political parties does not exist anywhere. یہ آپ 56 میں بھی دیکھیں گے، 62 میں بھی، کہ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ کوئی مؤثر پارٹیاں موجود نہیں تھی جن کے عوام میں جڑیں ہوں۔ پارٹیاں ایک بڑا سرمایہ ہوتی ہیں کسی ملک، اگر وہ ملک کے لیے کام کرے، اگر وہ کسی خاندان کے لیے کریں، کسی خاص طبقے کے لیے کریں، تو وہ پولیٹیکل پارٹی عذاب بن جاتی۔ تو یہ ہمارا اس وقت کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کسی ایک طبقے کی مؤثر نمائندگی کرے یا پورے ملک کی نمائندگی کرے۔ تو یہ نان ایگزسٹنس آف پولیٹیکل پارٹی جو ہے، یہ 56 کے آئین کی ناکامی کا سبب بھی بنا، اور 62 کی آئین میں بھی یہ خامی تھی۔ اس میں فنکشنل مسلم لیگ بنی، وہ صدر صاحب نے بنائی، سارے اس میں شامل ہو گئے، مخالف کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اگر کوئی ایسا آئین متفقہ طور پر بنا ہوتا اور کوئی اس کا محافظ ہوتا پولیٹیکل پارٹیز، تو کوئی 56 والا آئین بھی نہیں ٹوٹنا تھا اور 62 والا بھی نہیں ٹوٹنا تھا۔ لیکن وہ چونکہ رائے شامل نہیں تھی، کوئی اس کا دفاع کرنے والا موجود نہیں تھا، تو یہ ہمارا نان ایگزسٹنس آف پولیٹیکل پارٹی کا فیکٹر موجود تھا 62 میں۔ جی 8۔ جی بیٹا، ہاں جی، First Amendment 8 نمبر۔ rights almost similar to that of the Constitution of 1956 was provided. کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ پہلا حصہ نہیں سنا گیا؟ That the Constitution originally did not provide any list of fundamental rights, but by the First Amendment Act 1963, a list of fundamental rights almost similar to that of the Constitution of 1956 was provided. ہاں جی، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹ پہلے شامل ہی نہیں کیے گئے تھے 62 میں، لیکن ایک سال کے بعد لوگوں کی کوشش اور جدوجہد کے بعد فنڈامنٹل رائٹ کی لسٹ بھی شامل کر لی گئی تھی۔ یہ 62 میں بعد میں شامل ہوئی تھی، 62 کے آئین میں، 63 میں جا کر شامل ہوئی تھی پہلی ترمیم کے نتیجے میں۔ 56 میں یہ آلریڈی شامل تھی۔ جی نیکسٹ۔ That there was no law provided as to the protection against retrospective punishment. ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل لفظ ہے جس سے مراد ہوتا ہے مؤثر بہ ماضی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ریٹروسپیکٹیو کا مؤثر بہ ماضی، کوئی ایسا قانون بننا جو ماضی سے اسے مؤثر کر دیا جائے۔ آج قانون بنے تو کہیں جی یہ 3 ماہ پہلے سے نافذ ہوگا، تو یہ ایک بڑی ہی انلیگل حرکت شمار کی جاتی ہے کہ ایسا کوئی قانون بنے۔ سر اس کا مطلب ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ ریٹروسپیکٹیو کا ترجمہ ہے مؤثر بہ ماضی، کہ ماضی سے مؤثر ہو رہا ہے، نفاذ اس کا پرانی تاریخ سے شروع کر دیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کسی ڈیٹ کی کمنسمنٹ جو ہے اس کے نافذ ہونے کی ڈیٹ بعد کی ہوتی ہے، یا اس دن سے جس دن آئین پاس ہوتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ آئین آج پاس ہوا، کہیں جی آج سے نافذ ہو۔ آئین آج پاس ہوا، کہا جی اگلے ماہ کی فلاں ڈیٹ سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آئین تو آج پاس ہو رہا ہے، یہ قانون تو آج ہم بنا رہا ہے، لیکن 3 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے سے یہ نفاذ اس کا شروع ہو رہا ہے، تو وہ 6 ماہ کے عرصے میں جو جرائم ہوئے ہیں وہ کہیں گے جی کہ اس پر جو سزا ملے گی وہ تو انلیگل ہوئی نا۔ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی جرم ہے، تو جنہیں پتہ ہی نہیں جرم کی نوعیت کا، انہیں پری ڈکلیئر لا جو ہے ہی نہیں ہے، تو انہیں کیسے سزا دیں گے؟ تو ریٹروسپیکٹیو کا یہ بار بار لفظ آئین میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، مؤثر بہ ماضی۔
کہ کسی چیز کو پرانی طریق سے نافذ کر دینا. تو اگر کوئی یہ پروٹیکشن ہی نہیں دی گئی تھی 62 میں، 73 میں آپ دیکھیں گے اس کے خلاف ایک کلاز آپ کو ملے گی جس میں یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں کی جائے گی کوئی چیز، اگر کی جائے گی تو وہ انلیگل ہوگی. تو 62 میں یہ تمام نہیں تھا، اس لیے اس کا ذکر. نیکسٹ. That there was not proper distribution of powers between center and provinces. ہاں جی، صوبے اور مرکز کے درمیان ڈسٹریبیوشن آف پاور کا کوئی مؤثر نظام تھا. یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. 56 میں بھی تھوڑا بہت تمام تھا، 73 میں بہت زیادہ کیا گیا. صوبوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہوتا ہے فنڈز کا. وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے، وہ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بہت ٹھیک ہے، کیونکہ سارے صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف فنڈ کیسے ہونی ہے. باقی پاورز بھی اسی طرح ہے کہ صوبائی لیجسلیچر علیحدہ ہو، فیڈرل علیحدہ ہو، اپنے اپنے جو لسٹ ہے اس کے مطابق کام کریں. تو یہ 62 میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو اسی لیے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور سینٹر اور پروونس کے درمیان مؤثر نہیں تھی. فائنل انالیسس کو دیں. Final analysis. Hence, for final analysis, we can say that Constitution of 1962 provides a presidential form of government and introduced a new institution of referendum and provides indirect system of elections and gives too much powers to the President of Pakistan, which causes its failure. کل اس پر بات بنے، کچھ پوائنٹ میں نے اس پہ یہ جو جتنے پوائنٹ اس کے علاوہ بھی آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں کلاس میں شاید، لیکن وہ میں دہرا دیتا ہوں. یا پہلے فائنل انالیسس پر بات کر لیں. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ فارم ہے، یہ تو بالکل واضح ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ انسٹیٹیوشن آف ریفرینڈم متعارف کروایا گیا تھا. تو وہ آپ کے 72 والے میں انسٹیٹیوشن آف ریفرینڈم موجود ہے. صرف ایک ہی ریفرینڈم ہوا ہے، ضیاء الحق نے کروایا تھا. تو باقی ابھی تک وہ دفعات جو ہے ہمارے آئین 73 والے میں موجود ہے. 62 میں بھی یہ شامل تھا. اور انڈائریکٹ سسٹم آلریڈی ہم بہت بات بحث کر چکے ہیں ان پر. تو یہ اس کی ناکامی کی وجوہات بنی تھی، بہت بڑی بڑی ناکامی کی وجوہات میں آپ اور بھی ذکر کر سکتے ہیں. میں نے کلاس میں پڑھایا تھا اور اس میں کیا تھا کہ جب کسی کا زوال آتا ہے ویسے ہی بہت سی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو ایک چینی کا بحران پیدا ہو گیا. اب چونکہ عوام ویسے ہی خلاف تھی، ہر طرف بڑا اس کے خلاف ریاکشن ظاہر ہو رہا تھا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بن جاتی تھی. عوام کا بھی اس احتجاج میں شامل ہوئی. پہلے سیاسی ورکر کرتے تھے، سیاسی پارٹیاں کرتی تھی. عوامی سطح پر جب چینی کی قیمت 1 آنا فی کلو بڑھ گئی تو وہ چینی کا جو ہے نا مسئلہ عوام میں پھیل گیا کہ لوگ براہ راست چینی سے متاثر ہوئے، تو وہ پھر بہت بڑا ایک ایشو بن گیا. اس کی وجہ سے ہڑتالیں، جلوس زیادہ شدت اختیار کر گیا. اور ایک وجہ تھا اسٹوڈنٹ کیسے شامل ہوئے اس موومنٹ میں کہ یونیورسٹی آرڈیننس تھا، اس میں ترمیم کر دی. اس میں بعد میں وہ ترمیم رہی، بعد میں اور بھی کئی تبدیلیاں آئیں، لیکن اس وقت چونکہ ماحول بنا ہوا تھا ہر چیز کو ایشو بنانا ہے، تو یونیورسٹی آرڈیننس میں ترمیم آئی. ساری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ، کالجوں کے اسٹوڈنٹس ترمیم کے خلاف سڑکوں پر نکلا. تو یہ سلسلہ چل گیا. اس گورنمنٹ نے ایک اور اشرا ترقی منایا. 10 سال پورے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس کا نام رکھیں اشرا ترقی، ڈیولپمنٹ ڈکیٹ. وہ بڑے زبردست اربوں روپے لگا دیے اس کو. لوگوں کے ذہن میں یہ رہ سکے ترقی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. بڑے بڑے ڈیم بنے، بہت سے قرضے لیے گئے، لیکن صرف انہی مقاصد کے لیے لیے گئے اور اس پر لگائے گئے. لیکن وہ اشرا ترقی منانا لوگوں میں بڑے ریاکشن کا سبب بن گیا کہ جی اربوں روپے انہوں نے ضائع کر دیے ہیں اشرا ترقی کے نام پر. تو اس میں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب فضول خرچی بھی شروع کر دیں. تو وہ بھی ایک بڑا ایشو بن گیا. اسی طرح اور کیا مسئلہ تھا، ایک بہبود آبادی کی کمپین اس وقت گورنمنٹ چلا رہی تھی بڑے زور و شور سے. وہ کر رہے تھے جناب کہ بچے 2 ہی اچھے. تو اس کو پہلی دفعہ بڑے مؤثر انداز میں حکومتی سطح پر ریڈیو، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر کمپین چلائی گئی اور بڑے پیسے خرچ کیے گئے، اور وہ بھی حکومت کے خلاف چلی گئی. اس میں عام آدمی بھی شامل ہو گیا. جی انہوں نے کہا جی ہمارے تو دخل دے رہے ہیں، ہمارے فیملی میٹر میں بھی دخل دے رہے ہیں. تو ایک بڑا نعرہ پاپولر نیگیٹو سا ہے، لیکن میں سر ان کے نام نہیں لوں گا. لیکن یہ تھا کہ اس وقت ایک بڑے حکومتی عہدیدار کی بیٹی نے 2
بچے پیدا ہو گئے کٹھے، ٹوین پیدا ہو گئے. تو سڑکوں اور گلیوں میں نعرہ کیا لگ رہا ہے جی آپ کی جب میں 2 سانوں کے وے 9. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی بات جو ہے نا اس کے ناکامی کی وجوہات میں شامل ہو گئی کہ عام آدمی کی ضرورت کے مطابق چینی کی قیمت بڑھ گئی. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اس بنیاد پر کہ یونیورسٹی آرڈیننس میں تبدیلی آ گئی ہے تو اور بہت سے مسائل جو کھڑے ہو گئے جو ناکامی کا سبب بنے. ایک بڑی موومنٹ بن گئی اور پھر جو ایوب خان نے ریزائن کیا تو آئین بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. اس پر دیکھتے ہیں ایم سی کیو ہیں ساتھ ہی تو وہ بھی کر لیتے ہیں. ایم سی کیو آف کانسٹیٹیوشن آف 1962. کوشچن نمبر 1. ہاں بھائی ریڈنگ کریں کوئی. Constitution of 1962 was made on Constitution 23rd March 1962, 28 February 1962, 14 August 1962. یہ ابھی ہم نے کیا. اچھا یہ لفظ غور کر لیں، پہلے سوال کو سمجھ لیں. جو ایم سی کیو ہوتے ہیں نا اس میں تھوڑی الجھن ڈالی جاتی ہے. الجھن کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں آپ کی توجہ اور آپ اس پر غور نہیں کرتے اور غلط لکھیں گے. ابھی ہم نے ایک ڈیٹ پڑھی تھی سر لیکن وہ تو ہم نے جون کا پڑھا تھا نا جی. 1962 کا ہم نے جون کا پڑھا ہے. اس میں ہاں وہ کیا تھا مارچ اور لفظ کیا فیبروری نہیں. لفظ بتائیں مجھے. وہ تھی ڈیٹ آف انفورسمنٹ. یہاں ہے واز میڈ آن. یس سر وہ انفورسمنٹ تھا. اب دونوں میں فرق ہے. اب بالکل. آپ نے اگر 8 جون یاد کر لیا نا تو آپ نے یہ قطعاً نہیں دیکھنا کہ لفظ کیا پوچھا گیا. یہ جو بھی ایم سی کیو نا بڑی احتیاط سے اس کا سوال پڑھے کہ پوچھا کیا گیا، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ جو بن گیا تھا نا یہ 62 کا آئین اس کی ڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ جب بن گیا تھا، جب نفاذ کی ڈیٹ تھی وہ 8 جون تھی. ٹھیک ہو گیا. اور سوال انہوں نے بالکل دوسرا کر لیا. اب بتائیں یہ کیا پڑھا تھا ہم نے. تو یعنی بنا وہ 23rd March 1962 کو تھا اور انفورس جا کے 8 جون کو ہوا تھا. 23 مارچ نہیں تھا غالباً. 28 فیبرری ہونا تھا. ظاہر پھر دوسرا تیسرا تو ہونا ہی ہے. تو چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. وہ 28 فیبرری 1962 تھا جب یہ کہا گیا جی آئین بن گیا. جب آئین بن گیا تو سارے مرحلے طے کر لے تو اس میں کمنسمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ 8 جون آ گئی. تو 8 جون انفورسمنٹ ڈیٹ ہے اور میڈ آن جب پوچھا جائے گا تو آپ نے یہ بتانی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. Constitution of 1962 was containing 250 articles and 10 parts, 260 articles and 9 parts, 234 articles and 12 parts. اس میں آپشن اے 250 articles and 10 parts. اور دوسرا کیا ہے؟ ٹھیک کون 260 سا؟ articles. سر اے والا 250 اور 10 parts. کیوں بھائی ٹھیک ہے. باقی کوئی تائید کرتا ہے؟ Yes, sir. اس میں ایک ہم نے Yes, sir. اس میں سے ایک میں نے کہا تھا کہ لیکن سر یہی سوال ہم نے کیا تھا 56 میں. اس میں سر اس میں 250 آرٹیکلز اور 12 پارٹس ہیں. 12 parts. Yes, sir. 10 پارٹس نہیں ہے 12 پارٹس ہیں. اور یہ اس چیز میں مجھے لگ رہا ہے یہ رانگ ہے. 250 آرٹیکلس آپ نے بتائے ہیں اور 12 پارٹس بتائے ہیں اور 3 جو ہے وہ شیڈولز ہیں. تو یہ غور کریں. لیکن سر نزدیک جو نزدیک ترین پارٹس ہے وہ تو 10 نہیں ہے نا اور آرٹیکلس 250 بالکل ایکوریٹ ہے. ہاں جی آپ اور زاویہ ذرا اپنا اور وسیع کریں. میں نے کہا تھا کہ پچھلا جب کر رہا تھا میں یاد کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ سب سے پرانا کون سا ہے. اچھا جی 56 والا. 56 والا تو سب سے کم کون سے ہیں؟ وہ 234. تو مجھے یاد آ جاتا اچھا 234 56 والے آئین میں تو اس کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوتا ہے پارٹس جتنے بھی وہ شامل ہوتے ہیں. میں نے اس طرح یاد کیا ہوا تھا. تو دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ درمیان میں جو فگر آ رہی ہے میں اس طرح یاد کرتا تھا. تو لاسٹ میں کیا ہے تو وہ جو یاد آ جاتا تھا. تو یہ ابھی آپ کے سامنے جو بات ہے اس میں سے
56 में था हमारा सी वाला ऑप्शन, सवाल यही था, सिर्फ 62 जहाँ जो लिखा है वहाँ 56 लिखा होता। मैंने कहा था ये क्वेश्चन रिपीट होगा तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपका जवाब आ गया पहले वाला 250 आर्टिकल और 10 पार्ट्स। और मैं इसको ज़हन में बिठाने के लिए क्या करता था कि दरमियान वाली फिगर ये है और दरमियान वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 62 का, इस तरह मैंने एक याददाश्त बनाई हुई थी। तो अब आगे चले, अब ये आपको समझ में आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 250 आर्टिकल और 10 पार्ट्स, और ये आपका क्या है सबसे पुराना 234 आर्टिकल है 12 पार्ट्स। तो अब बाकी जो अगर सवाल आ जाए तो ये दोनों अगर आपको याद होंगे तो तीसरा तो खुद पता चल जाएगा कि सबसे लास्ट वाले के सबसे ज्यादा आर्टिकल है, ठीक है, वो बाद में आ जाएगा सवाल। इतना आपके जेहन में रखें कि 250 जो दरमियान वाला है और दरमियान वाले के ये आर्टिकल है जो दरमियान वाले आर्टिकल है। जी, Constitution of 1962 provided dash form of government: parliamentary, presidential, none of the above. Presidential. Presidential. तो सबसे आसान है, जी। तो सारा बहस करते आए हम। नेक्स्ट, Constitution of 1962 provided dash election of president: direct, indirect, both A and B. Indirect. जी ये भी इजीली हो गया, सारे लोग आसानी से कर सकते हैं। According to Constitution of 1962, age limit to cast vote was dash: 21 years, 20 years, 18 years. ये मैंने कहा था कि ये सवाल हमने पढ़ा नहीं है, काजीज़ा फेलियर में नहीं है, कहीं और भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये ज़हन में रखने वाली बात है कि पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एज थी, तीसरे में भी वही थी, तीसरे में आखिर में जाकर अभी जो है वो एज चेंज हुई है, वो है 18 साल। अब पीछे रह गए दो आपके, और 20 नहीं था तो 21 फिर बचा। तो 21 उस वक्त समझा जाता था, पुराना ज़माना था कि जी बालग होने की उम्र ये है, तो 21 साल तस्वर की जाती थी वोटर की एज, और वही चलती रही हमारे 62 में भी। और अभी ये ज़माना इतना तरक्की कर जाएगा कि 18 साल से पहले भी बच्चे जवान हो गए होते हैं रेडियो टीवी और वो नेट शट देख के, तो इसलिए ये अब 18 साल है, पता नहीं वक्त कोई आए तो शायद ये भी बदल जाए। तो अभी हम 21 का एज थी 62। जी, According to Constitution of 1962, President was elected through Parliament, Provincial Assemblies, Electoral College. हाँ जी, कौन मंतखब Electoral करता था? College. इत्तेफाक करते हैं भाई बाकी लोग। Electoral College. जी हाँ, वो जो काउंसलर मंतखब होते थे वो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाते थे, कि सदर का इंतखाब इन्होंने करना, तो इलेक्टोरल कॉलेज था। ना सूबाई असम्बलियाँ करती थी ना मरकजी असम्बली करती थी। जी, According to Constitution of 1962, minimum age limit for presidentship was 35 years, 40 years, 45 years. हाँ जी, ये भी मैंने फार्मूला बताया था। ये सवाल पिछले जो एमसीक्यू किए 56 के साथ वहाँ भी आया, सिर्फ हमने वो तब्दील किया, 56 की जगह 62 आ गया। सवाल यही था, जवाब भी इन्हीं में मौजूद है। 45? नो, 40. 40? 35। वो जो पहला आइन था ना उसमें 40 थी, इसमें उल्ट हो गया, इसमें 35 आ गई, और अब जो आइन है इसमें 45 है। जी, नेक्स्ट। Article dash of the Constitution of 1962 empowered President with power of dissolution of National Assembly. 13, 23, 33. डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली का अख्तियार पहली असेंबली के सदर के पास भी था, वो 13 नंबर आर्टिकल था। दूसरा जो है उसमें कौन सा था? हाँ भाई, कोई ज़हन लड़ाएंगे? ये बड़ा मशहूर एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी भी शामिल है। वो अभी 73 के हवाले से तो बहुत ही मशहूर भी है बल्कि बदनाम भी है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 52B, ठीक है, जिसमें असेंबली तोड़ने का अख्तियार सदर के पास होता है। तो इसमें वो पावर किसके पास थी? आपने वो आर्टिकल नंबर बस बताना। तो वो था 23.
23 تھا. ٹھیک ہے, آپ نے تکے سے بتایا لیکن بہرحال مان لیتے ہیں تاکہ آگے بڑھے ہم جلدی سے. آپ یاد کر لیں اس کو. 23 نمبر تھا آرٹیکل کا, بعد میں 52B کا بنا, بعد میں وہ کبھی ختم ہو جاتا تھا کبھی رہ جاتا تھا. اب بھی ہے لیکن وہ صدر کی مرضی سے نہیں ہوتا, وزیر اعظم کی مرضی سے ہوتا ہے, اس لیے اب اس کا زہر ختم ہو گیا. جی. Under Article 13 of the Constitution of 1962, Dash can be impeached. President, Prime Minister, Speaker. امپیچمنٹ ہمیشہ میں نے کہا تھا ایک بندے کی ہوتی ہے. وہ کون سا تھا؟ امپیچمنٹ ہمیشہ صدر کی ہوتی ہے. تینوں کانسٹیٹیوشن میں امپیچمنٹ کی کلاس ہے, تھوڑی سی رول کا فرق ہے, لیکن پریزیڈنٹ کی 56 میں بھی تھا 62 میں بھی تھا. تو امپیچمنٹ جو ہے وہ صدر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کے معاوضے کی کاروائی. 73 کے آئین میں بھی ہے, مشرف کی معاوضے کی کاروائی شروع ہونے لگی تھی لیکن ہوئی نہیں. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ ممبران جو ہے وہ اسمبلی کے وہ موو کرتے ہیں اور باقی پھر بعد میں ووٹنگ ہوتی ہے, جو اگر اس کے خلاف آ جائے تو پھر اس کا صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. نیکسٹ. The Constitution of 1962 provided federation consisting center and dash provinces. 231. 2. ہاں جی, یہ 62 میں 2 صوبے تھے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے. نیکسٹ. Total strength of members of National Assembly according to Constitution of 1962 was 156 members, 218 members, 318 members. ہاں جی, نیشنل اسمبلی کے ممبران کی تعداد کتنی تھی؟ یہ بھی سوال پہلے ہو چکا ہے. 56 میں جب کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ جی دوسری یہ تعداد ہے فلاں اسمبلی کی. 218. نیکسٹ. According to Constitution of 1962, provincial assemblies were consisting dash members. 200, 218, 220. 2 صوبے تھے, دونوں صوبوں میں بھی صوبائی اسمبلیوں کے ممبران تھے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں بھائی. 200. ہاں نہیں ہے, یہ بھی بی ہے, 218 ہی ہے. یہ اصل میں اصول یہ رکھا گیا تھا اس وقت کہ ایک قومی اسمبلی کا نمائندہ, اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے ہو. تو 218 تھے دونوں صوبوں کے ملا کر قومی اسمبلی کے, اور 109 آئے ہر صوبے کے حصے میں, اس کے نیچے ہر اسمبلی کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے. تو اس طرح ہر صوبے کی جو اسمبلی بنتی تھی وہ بھی 218 ممبران پر منتخب ہوتی تھی. یہ آپ اس طرح یاد کریں گے تو آسانی سے یہ فکر یاد ہو جائے گی آپ کو. نیکسٹ. In initial name of the country, 1962 Constitution was held: Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Democratic Pakistan, Republic of Pakistan. ہاں جی, یہ کون سا تھا جی؟ Sir, A والا تھا Republic of Pakistan. ہاں, پہلے یہ لفظ پر غور کر لیں. اگر آپ کا نام ملک کا لکھیں گا تو لکھنا تو آپ کو چاہیے اسلامک ریپبلک, کیونکہ بعد میں وہ بن گیا تھا. لیکن یہاں لفظ دیکھیں, ان انیشل نیم آف دی کنٹری. انیشل کے لفظ کو ذہن میں رکھنا یہ کہ ابتدائی کے طور پر کیا رکھا گیا تھا, وہ ریپبلک آف پاکستان تھا, جو بعد میں لوگوں کے احتجاج پر 63 میں بدل کر اسے اوریجنل جو پہلے سے نام چلا آ رہا تھا اسی کا نام رکھ دیا گیا تھا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن اس کا جواب ریپبلک آف پاکستان ہوگا, جو انیشل نیم ہے. سوال کو سمجھے پہلے کہ اس کا درست جواب ہوگا ریپبلک آف پاکستان. جی نیکسٹ. Through an amendment in dash 1962, name of the state was declared Islamic Republic of Pakistan instead of Republic of Pakistan. December, October, August. December. اندازہ ہے آپ کا؟ Yes, sir, December. چلو مان لیتے ہیں دسمبر میں یہ کیا گیا تھا, لیکن نفاذ اس کا اگلے سال ہوا تھا. اسی لیے زیادہ تر یہ اگر یہ سوال آ جائے کہ کب وہ نافذ ہوا تھا تو پھر اگلے سال کا آپ 63 کا حوالہ دیں گے, لیکن فیصلہ دسمبر میں ہو گیا تھا. According to Constitution of 1962, Dash was the chief executive of the country, President, Prime Minister. کون تھا بھائی؟
عموماً وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور صدر ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ 62 میں چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کون ٹھہرایا گیا تھا؟ President. پریزیڈنٹ ہی سب کچھ تھا. وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھا اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری بھی تھا. نیکسٹ. Term and tenure of President office in Constitution of 1962 was 4 years, 5 years, 6 years. بعض ملکوں میں 7 سال ہے, بعض میں 4 سال ہے, امریکہ میں 4 سال ہے, بعض ممالک ہیں جن میں 5 سال ہے, ترکی میں ابھی جو آئین ہے اس میں 7 سال ہے. تو اسی طرح بعض اور ملکوں میں اسی طرح نظام چلتا ہے. 6 years. نہیں نہیں 5 years. 5 ایئر ہی ہے. پہلے میں بھی 5 تھا, دوسرے میں, تیسرے میں بھی. ہمارے ملک میں 5 سال کا ہی اصول ہے. According to Constitution of 1962, Dash was the highest court of the country: Supreme Court, Federal Shariat Court. جی, سپریم ہمارا ادارہ کون سا تھا؟ یہ سوال 56 کے آئین کے وقت بھی یہ تھا شامل, تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اس میں اور آپ کو سمجھایا Supreme Judicial Court تھا. ہمارے ملک کا سب سے بڑی عدالت کون سی ہے 62 کے تحت؟ Supreme Court. تکا ہے یا سمجھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ تکا. چلو تکے کوئی مان لیتے ہیں. سپریم کورٹ ہی تھا. جو پہلی اسمبلی تھی اس نے فیڈرل کورٹ تھا 56 میں, جو پہلے شروع سے ہمارے ملک میں چل رہا تھا فیڈرل کورٹ, تو 56 میں اسے فیڈرل کورٹ ہی رکھا گیا تھا. پہلا جو آئین ہے جس نے اس کا نام سپریم کورٹ رکھا وہ 62. اس کے بعد پھر یہی نام چل رہا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کبھی بھی سب سے بڑی عدالت نہیں رہی. فیڈرل شریعت کورٹ سے مراد ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر ایک شریعت کے حوالے سے اعلیٰ ترین ادارہ, لیکن وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. جی. Constitution of 1962 provided Dash legislature: unicameral, bicameral, tricameral. Unicameral. یہ تو آسان ہے, یہ تو کر لیں گے آپ آسانی سے. جی. As per Constitution of 1962, age limit for judge of Supreme Court was 60 years, 62 years, 65 years. جج آف سپریم کورٹ 65. چلو مان لیتے ہیں آپ کے بات, ٹائم ضائع نہ ہو, تو 65. جی. As per Constitution of 1962, retiring age of High Court judge was 60 years, 62 years, 65 years. 60 years. یہ بھی تکا ہے, بہت تکا ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے. جی. As per Constitution of 1962, Dash were held national languages: Urdu, Bengali, both A and B. Both A and B. ٹھیک ہے, بالکل. جی. According to Constitution of 1962, Dash was given to provinces: provincial autonomy, independence, self-control. کیا دیا گیا تھا؟ Provincial autonomy. پروونشل اٹانومی, اندرونی طور پر, صوبائی طور پر خود مختاری. انڈیپینڈنس دے دے تو پھر ملک ہی کام کی رہنا ہے. اس کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ ہو گئے صوبے. سیلف کنٹرول, کہ ہر چیز اپنی کنٹرول ہے, وہ بھی انڈیپینڈنس کے مینوں میں لیا جائے گا. تو اٹانومس کیا گیا تھا صوبوں کو اپنے, لیکن بعض اختیارات کے تحت اندر سے وہ ایک لنک بھی کیا گیا تھا, لیکن بہرحال یہ پہلا آپشن ہمارا درست ہے. جی. Constitution of 1962 declared Dash as the capital of country: Karachi, Lahore, Islamabad. Islamabad. ہاں جی, 62 میں ڈکلیئر کس کو کیا گیا تھا؟ اسلام آباد کو. جی. نیکسٹ. اسمبلی کی عدم موجودگی میں صدر کیا کر سکتا ہے؟ Ordinance. آرڈیننس, انسٹرومنٹ, بل. Ordinance.
چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات, اگرچہ فروا جو ہے کہ بہت ماہر ہے دکا ٹیکنالوجی میں, تو بل جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے, پرائیویٹ بل, گورنمنٹ بل. وہ بل پیش کرتے ہیں, پھر وہ اس پر بحث مباحثہ ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں یہ بل ہے. کوئی لا جو بھی بنے گا وہ بل کی شکل میں پیش ہوگا, پھر بحث مباحثے کے بعد لا بن جائے گا. انسٹرومنٹ تو ویسے ہی ایک لفظ ہے کہ انسٹرومنٹ کے طور پر کسی چیز کو استعمال کیا جائے. آرڈیننس ٹیکنیکل لفظ ہے جو صدر اسمبلی کی عدم موجودگی میں ملک میں کسی فوری قانون کی ضرورت ہے تو وہ جاری کرتا ہے. پہلے یہ لامحدود ہوتا تھا, جتنے مرضی, اب اس کا ٹائم لیمٹ کا باؤنڈ کر دیا گیا, اور زیادہ دیر ہو تو وہ پھر منظوری کے تابع کر دیا گیا. تو یہ لفظ یہاں ہمارے جو ایم سی کیو کا بنتا ہے وہ اے آپشن آرڈیننس والا. جی. By Article 226 of the Constitution of 1962, Field Marshal Ayub Khan became the first Dash of Pakistan, Chief Executive, Martial Law Administrator, President. President. پریزیڈنٹ. چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا, تو وزیر اعظم تھا نہیں تھا, چیف ایگزیکٹو کا عہدہ صدر میں جو ضم کر دیا گیا تھا, تو صدر جو ہے دو کردار ادا کرتا تھا, ہیڈ آف اسٹیٹ کا اور چیف ایگزیکٹو کا. لیکن یہاں جو غور کرنے والی بات ہے جو آپ کلجن میں ڈالی ہے, بیکیم دی فرسٹ پریزیڈنٹ, یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان پوچھا جائے تو وہ تو سکندر مرزا تھا 56 کے آئین کے تحت, ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ نمبر آتا ہے پریزیڈنٹ کی لسٹ میں ایوب خان کا. لیکن یہاں لفظ شروع میں دیکھیں کہ یہاں پوچھا ہی کیا گیا ہے 62 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. 62 کا جب آیا تھا تو اس کے وقت پہلا پریزیڈنٹ کون تھا, تو وہ ایوب خان. ٹھیک ہو گیا جی, فالو کر لی بات میری. Yes, sir. Yes, sir. 26. Constitution of 1962 was replaced by Provincial Constitution of 1969, Legal Framework Order of 1961, Constitution of 1973. A wala sir, Provisional Constitution Order of 1969. یہ پوری کانسٹیٹیوشن, لیکن وہ 69 والا ہے, وہ 62 میں کس طرح ریپلیس ہو گیا. سوال کو سمجھے پہلے. کانسٹیٹیوشن 1960 واز اے پلیس, کس نے 62 کے کانسٹیٹیوشن کو ریپلیس کیا, اس کی جگہ 62 کا ختم ہو گیا, نیا کیا ہے, پہلے تو یہ سوال سمجھ لیں. اب آپ بتائیں. یہ تو پھر بڑا آسان ہو گیا نا, آپ تو تکا لگانے کی ٹیکنیکل ریزن بھی ہوگی کہ 62 کا آئین ختم ہو گیا, اس کے بعد کون سا آیا, تو 71 میں اگر 71 والا تو بعد میں, اس سے پہلے کیا موجود ہے, 69 میں موجود ہے. 73 والے کی ہم بات ہی نہیں کرتے, 71 میں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل جو میٹر ہے موجود ہے, اور 69 میں بھی. تو یہ آپ کا بالکل واضح ہو گیا کہ آپ کہیں کہ 69 میں وہ ختم ہو گیا تھا, اور پرینل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آ گیا تھا 1969 کا. لیگل فریم ورک آرڈر 69 کی جگہ 71 میں یحییٰ خان نے جاری کیا, وہ 11 ماہ تقریباً 10 سے 11 ماہ وہ بھی جاری رہا. 71 میں وہ ختم ہو گیا, ایک اور کانسٹیٹیوشن آ گیا. یہ 73 والا تو پھر اس کے بعد آیا تھا. وہ کانسٹیٹیوشن کا ہم اس لیے ذکر نہیں کریں گے کہ وہ ایک ریزن ہے, میں نے وہ سوال آپ کو دیا ہوا ہے. 73 کا کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے باقاعدہ پاس کیا اور 73 میں نافذ ہوا. درمیان میں ایک اور صورت تھی, وہ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے, اس لیے پہلے آپ ریسرچ کر لیں, پھر دیکھیں گے. جی. Constitution of 1962 was abrogated on March 1969, June 1970, July 1970 of 1962, March 1969. ایبروگیٹ کب ہوا تھا؟ 69 تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں بار بار, تو مارچ میں ہو گیا تھا نا وہ ختم. نیکسٹ. The Constitution of 1962 is also famous as one man show, sign of dictatorship, One man absolute show. constitution. One man show. ہاں جی, ون مین سب سے بڑا یہ بات ہے. جی ایک اور پڑھیں.
Constitution of 1962 was abrogated by General Tikka Khan, General Agha Muhammad Yahya Khan, General Asghar Khan. ہاں جی، اسغر خان نام کا جنرل کوئی نہیں تھا، ایئر مارشل اسغر خان تھا، لیکن اس کا کوئی کردار نہیں تھا حکومتی کاموں میں. ٹکا خان سربراہ آرمی کے رہے ہیں لیکن وہ 71 کے بعد. اور یحییٰ خان تھا جس نے آئین جو ہے ایبروگیٹ کیا تھا ہمارا 62 والا. جی یہ ہمارے ایم سی کیو تھے آج کے. انشاءاللہ عزیز دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نہ کسی موضوع پر. عید کی وجہ سے ہم چھٹیاں کر رہے ہیں کچھ. کل آپ کا پیریڈ میرا تو ہو سکتا ہے، باقی نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو کل پیریڈ آپ کا کر لیتے ہیں. آپ کا کافی پیچھے ہے کلاس 4 جو ہے ہماری. جی جلدی سے بتائیں. Sir, کر لیں. Yes, چلو sir, لے کوشش لیں. کریں کہ آپ کو میسج مل جائے گا. اگر ہم آگے ادھر کالج تو میسج مل جائے گا، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو آپ کا کافی پیچھے. عید کے بعد آپ کے انشاءاللہ میں 3 پیریڈ شروع کروا دوں گا، اور اسی طرح ہوں گے کہ ساتھ ہی سلیبس کا کوئی سوال ہوگا، ساتھ ہی ایم سی کیو ہوں گے، تاکہ دونوں طرح ہماری تیاری جاری رہے. تو 3 سبجیکٹ میں آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی. تو ابھی نئے ٹیچر آ چکے ہیں، وہ دوسری کلاس کے لیے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی سر آپ کا محمد سلطان پریزنٹیشن آف کریں. محمد سلطان پریزنٹیشن آف کریں. محمد سلطان آپ نے پریزنٹیشن آن کر رکھی ہوئی ہے، اس کو آف کریں تاکہ میں پریزنٹ کر سکوں ادھر سے کچھ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نیو اسٹوڈنٹ شاہزیب منظور کے نام سے آپ آج پہلے دن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں؟ شاہزیب جی اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے، چھوٹی سی ایک شارٹ سٹوری ہے دا اسٹاؤٹ نام سے. جان میک ہیرن نے لکھی ہوئی ہے. یہ جو رائٹر ہے یہ آئرش ہے، آئرلینڈ کا رہنے والا ہے. اور اس سٹوری کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. آج چھوٹی سی سٹوری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت اہم تھیمز ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ سیلفشنس کا تھیم ہے، دوسرا اپرنٹ ورسز ریالٹی ہے. کچھ خاص ٹرمز یہاں پہ یوز ہوئی ہیں اس سٹوری کے اندر، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس لیکچر کو سنیں گے. سب سے پہلے جان میک ہیرن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ اس کی لائف ہسٹری کیا ہے. میجر آپ کی بک کے اندر بھی دی ہوئی ہے، کوشش کیا کریں اس کو بھی ریڈ کیا کریں تاکہ اگر کہیں کانفلکٹ آئے تو کنٹراڈکشن آئے تو آپ اس کو ویریفائی کر سکیں. جان میک ہیرن is regarded as one of the most important Irish writer of the later half of the 20th century. یعنی 1950s کے بعد جو فیمس رائٹر آئرلینڈ کی ان میں سے یہ ایک ہے. بورن نومبر 12 1934، کنٹری لیٹریم بتائی ہوئی ہے ریپبلک آف آئرلینڈ. ریپبلک آف آئرلینڈ بیسیکلی انگلینڈ کے ہی زیر سایہ رہا ہے. یہ 3 اسٹیٹس ہیں، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور انگلینڈ. اور 30 مارچ 2006 کو اس کی ڈیتھ ہوئی.
میٹر پرائیویٹ ہاسپٹل ڈبلن کے اندر، یہ بھی وہیں اسی ملک کے اندر اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. بیوی اس کی کا نام بتایا ہوا ہے میڈلین گرین اور اینیکی لیکسی دو ہوں گی. اوارڈز اس کو ملا، لینن لٹریری ایوارڈ جو ہے وہ ملا ہوا ہے فکشن کے حوالے سے. 2 موویز بھی اس نے لکھی ہوئی ہیں. ایک مووی کا نام ہے کوریا اور دوسری ہے کم ٹاؤٹ لی مونے. 2 موویز کا بھی جو ہے رائٹر رہا ہے. آپ چاہیں تو اس کی موویز جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی ہو جائیں گی، اس کی موویز مل جاتی ہیں. سب سے پہلے کچھ کی پوائنٹس دیے گئے ہیں جو اس سٹوری کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ یوز ہوئے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی پوائنٹس سے جو ہے وہ واقف ہو جائیں گے. پہلے ایک اگر آپ کا پیپر جو ہے ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا تو ان کی پوائنٹس سے اگر آپ واقف ہیں تو آپ ایم سی کیوز جاننے میں آپ کو جو ہے وہ بڑی آسانی ہو جائے گی، زیادہ مدد مل جائے گی. سب سے پہلے تو ہے اسٹاؤٹ. اسٹاؤٹ جو ہے وہ اس کو برٹش انگلش میں بھی اسٹاؤٹ ہی پڑھا جاتا ہے اور امریکن انگلش میں بھی اسٹاؤٹ ہی پڑھا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ایک کارنیورس ہے، ایک جانور ہے گوشت خور جو عام طور پر ریبٹس اور اس طرح کے چھوٹے جو جانور ہیں ان کا شکار کرتا ہے. خود بھی اس کا سائز بڑا نہیں ہوگا، نارملی کیٹ سے تھوڑا سا بڑا سائز لگا لیں اس طرح کا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ گوشت خور ہے، اور دوسری بات یہ ایک سمبولک میننگ بھی اسٹاؤٹ کا ہو سکتا ہے. اسٹاؤٹ جو ہے وہ شروڈ، کننگ اور شرارتی لوگوں کو بھی اسٹاؤٹ کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے اس کے جو ہے وہ 2 میننگ جو ہے وہ بنتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پراپر ریفرڈ جو ہے وہ اسٹاؤٹ اسی اینیمل کو جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اسمال کارنیورس میمل آف دا ویزل فیملی ود چیسٹ نٹ فر. فارسی ہوتی ہے جیسے کیٹ کے اوپر فر ہوتی ہے، ایسے اس کے اوپر ذرا تھک ہوتی ہے اور تھوڑی لمبی ہوتے ہیں اس کے بعد. وائٹ انڈر پارٹس اینڈ اے بلیک ٹپڈ ٹیل، نیٹو ٹو بوتھ یوریشیا اینڈ نارتھ امریکہ. زیادہ تر ان علاقوں میں یوریشیا اور نارتھ امریکہ علاقوں میں پائی جاتی ہے، پاکستان یا ایشیا کے علاقوں میں کم ہے. دوسرا تھا ٹسک، a small area of grass that is thicker and longer than the grass around it. یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ منرلز زیادہ ہو جاتے ہیں ارتھ کے اندر، یا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی فرٹیلائزرز وہاں پر ڈال دیے جاتے ہیں. نیچرل فرٹیلائزرز بھی ہوتے ہیں جیسے گوبر وغیرہ، اس طرح کی چیز جہاں پہ زیادہ ہوگی وہاں پہ جو گراس ہے اس کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ نیوٹرینٹس زیادہ اس کو مل جاتے ہیں، اور جو ارد گرد کی گھاس ہے وہ ہلکی رہ جاتی ہے. تو ایسا جو ایریا ہوتا ہے تھوڑا سا گھاس کا جہاں پہ گھاس دوسرے ارد گرد کے ایریاز سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تھک ہوتی ہے، لینتھی ہوتی ہے، ہائٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ٹسک. روفلنس ایکسپریسنگ سارو اور ریگریٹ ان a slightly humorous way. یعنی دکھ کو اور پریشانی کو اور تکلیف کو مزاحیہ انداز میں بیان کرنے کا جو نام ہے وہ ہے روفلنس. solemnity serious formally in a dignified manner. جیسے آپ پریڈ کے دوران جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کھڑا دیکھ سکتے ہیں، ترانہ سننے کے دوران کسی لوگوں کو کھڑا دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی ریلیجیس جو تقریب ہو رہی ہے جیسے تلاوت کی جا رہی ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہے تو لوگ جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں. تو اچھے ڈگنیفائڈ مینر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سیریس ہو جاتے ہیں، اس کو سولمنٹی بھی بولتے ہیں. فوربورڈنگ فیلنگ دیٹ سم تھنگ بیڈ ول ہیپن. اپریہینشن جیسے فور بیئر سے ورڈ نکلا ہے، یہ فور بیئر ہوتا آنے والے وقت کی پیش گوئی کرنا، کوئی آنے والے جو کوئی واقعات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، ان کے بارے میں بتانا. یا کئی لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے اور ان کے خواب جو ہیں وہ کسی حد تک سچ بھی ہو جاتے ہیں. ایسے کئی لوگ کہتے ہیں جی سکس سینس جو کئی لوگوں کی بڑی اچھی کام کرتی ہے اور تھوڑا بہت وہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آ گیا فارس. فارسیکل ٹرم جو ہے وہ یوز ہوتی رہی ہے. فارس جو ہے وہ امیوزمنٹ کو بولا جاتا ہے، موکری کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مزاحیہ انداز کو بھی بولا جاتا ہے. ایبسرڈٹی کو بھی اس کو کہا جاتا ہے جس کے میننگ جو ہے وہ زیادہ واضح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فارس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. فارس جو ہے یہ پلیز میں، ناولز میں فارسیکل آئٹمس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. کامک ایلیمنٹ جو ہے وہ کامک ایونٹس یا کامک
جو ایفیکٹس ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے. تو کچھ جو ہے وہ ورڈز اس کے یوز ہوئے ہوئے ہیں اسٹوری کے اندر جن کو جو ہے وہ آپ نے سمجھ لینا. کلیئر ہوگا جی کلاس 3؟ آگے چلیں جی اسٹوڈنٹس. تھیمز اس اسٹوری کے جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, سب سے پہلا ہے سیلفشنس, خود غرضی. یہ جو اسٹوری ہے یہ ایک لڑکے کی ہے اور اس کے باپ کی ہے. لڑکا جو ہے وہ مین پروٹیگنسٹ ہے, نام اس کا نہیں بتایا, ٹھیک ہے. اور اس کا جو باپ ہے اور لڑکا ہے یہ چھٹیاں گزارنے ایک آئی لینڈ پہ جو وہ چلے جاتے ہیں. اور بیسیکلی اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یعنی یہ جو آدمی لڑکے کا باپ ہے, اور وہ دوسری کسی عورت کو جو ہے پرپوز کر چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوتا ہے. تو اسی سینس میں یہ جو ہے وہ ادھر جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی اس جزیرے پر جاتے ہیں تو یہ لڑکا کہیں اور کام گیا ہوتا ہے. جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسٹاؤٹ جو ہے وہ ایک ریبٹ کو جو ہے وہ زخمی کر دیتی ہے. تو یہ جو لڑکا ہے یہ اس ریبٹ کو دیکھ کر کے یہ زیادہ زخمی ہو گیا تو اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے, اس کو جو ہے وہ ذبح کر لیتا ہے, اس کا گوشت تیار کر لیتا ہے اور آ کے جو ہے وہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے جو اس کا گوشت تیار کر لیا. تو اس کا باپ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے. وہ اس کی جو فیانسی ہوتی ہے میکبے, اس کا نام بتایا ہے, کہ اس کو یہ جو ہے وہ تحفے کے طور پر اس کا گوشت جو ہے پکا کے کھلائیں گے یا اس کو پیش کریں گے, جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کا باپ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کی جو فیانسی ہے یا جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے اس عورت کو ہارٹ اٹیک آیا. تو یہ ادھر جو ہے وہ بہت زیادہ سیلفشنس کا مظاہرہ کرتا ہے. بجائے اس کے کہ یہ اس کا خیال رکھے یا اس کی دیکھ بھال کرے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اس بات سے کہ میں اس سے کیوں شادی کروں. یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ یہ میرا خیال رکھنے کے مجھے اس کا خیال رکھنا پڑ جائے, اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, واپس آ جاتا ہے وہاں سے, ایک لڑکا وہیں رہتا ہے. تو یہ سیلفشنس جو ہے وہ دکھائی گئی ہے ایک حوالے سے, سرفیس جو اس کے میننگ ہے. لیکن بالکل یہ پیٹراچل سوسائٹی میں ایسا ہے. ہمارے یہاں کتنی جو خواتین ہیں بیچاری, فیمیلز ہیں, لیڈیز ہیں, جو ایک غلام بن کے اپنے خاوندوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں, ان کا خیال رکھتی ہیں. لیکن بہت کم ایسے جو ہے وہ ہسبینڈس ہیں جو اپنی بیویوں کا بہتر اس سینس میں خیال رکھتے ہیں, اس طرح سے ان کی خدمت کر پاتے ہیں جیسے وہ کرتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک معاشرے کی سیلفشنس کو دکھایا گیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ سیکریفائسنگ ایبلٹی نہیں رہی. دوسرا ہے فیئر. فیئر اس سینس میں کہ ہم ہر وقت حالات سے خوف زدہ ہیں, ہمیں نہیں پتہ کیا ہو جانا ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ یہ سٹوری جو ہے وہ اسٹاؤٹ کے بارے میں ہے, وہ ایک کارنیورس ہے, اور کارنیورس کا کام ہوتا ہے کہ جو اپنے سے دوسرے چھوٹے جانور ہیں ان کا شکار کرتی ہے, پریڈ اپون ادر اینیملس. تو اسی طرح سے ہیومینٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو طاقتور کنٹریز ہیں, پاورفل کنٹریز ہیں, وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے دوسروں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شکار بنا لیتے ہیں, دوسروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, ان کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں. تیسرا ہے رسپانسبلٹیز. کیا ہم بطور ہیومن اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی رسپانسبلٹی سے فرار حاصل کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. یقیناً ہم اپنی رسپانسبلٹیز جو وہ خود فلفل نہیں کرتے, بلکہ بہت ساری رسپانسبلٹی ایسی ہیں جو ہم دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن جب انہی رسپانسبلٹی کو ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور ہم اس سے جو ہے وہ اسکیپ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایسی رسپانسبلٹی ہم پوری نہ کریں. دیکھیں وہی اس لڑکے کا جو باپ بتایا ہے وہ اس حوالے سے ایکسیپٹنس پہلے چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری خدمت کرنے کے لیے میری بیوی جو آ جائے گی, لیکن جو اس کی رسپانسبلٹی اب اگر بن گئی ہے اس حوالے سے تو اس نے ذرا برابر بھی اس میں رسپانسبلٹی شو نہیں کی, اور جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا, اسے شادی کی نہیں کی. ریجیکشن, ٹھیک ہے, کہ یہ ایٹ سی مٹیریلسٹک ورلڈ بن چکی ہے کہ جہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کھال نہیں, آپ کا کام جو ہے وہ دیکھا جائے گا. یعنی ہم دوسروں کے ساتھ جو اٹیچ ہیں وہ کسی نہ کسی مٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے ہیں. اگر یہ مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے تو ہمارے ہاں اس طرح کے جو ایٹیٹیوڈ بن چکے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو, ایسی جگہوں کو جہاں پہ ہمیں مٹیریلسٹک بینیفٹس نہیں ہیں, ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں.
یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. آنیسٹی تھیم ہے کہ ہمیں ریئل لائف میں جو ہے وہ آنیسٹ ہونا چاہیے. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آنیسٹ ہیں جب کہ ہمارا جو ہے وہ ٹرو سیلف جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو ہماری فیس ریڈنگ ہے, جو ہمارا بیہیویئر ہے سرفیس لیول پہ, یعنی جو اپیرنسز ہیں وہ ہماری مختلف ہیں. آنیسٹی جو ہے وہ دب کے رہ گئی, اور آنیسٹی کی ویلیو نہیں رہی, نہ ہی آنیسٹی کی قدر کی جاتی ہے. اور ایسے لوگ دنیا کے اندر کامیاب دکھائی دیتے ہیں جو آنیسٹ نہیں ہیں, جو ہپوکریٹ ہیں, جو سرفیس لیول پہ کچھ اور دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ان کا جو ہے وہ انجام ہوتا ہے, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. نیکسٹ اس کا تھیم آ گیا جی ڈیتھ. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیتھ ایک ایسے الٹیمیٹلی ایک ایسا ٹروتھ ہے, ایک ایسے یونیورسل ٹروتھ ہے جسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی انسان کیا کوئی بھی اسپیشی ایسی نہیں ہے جو جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیتھ نہیں ہے. یہ خدا کا قانون ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی پیدا کیا گیا ہے اسے آخر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ موت ہے, اس کے لیے ڈیتھ ہے. لیکن اس سے فرار بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ کبھی نہیں سوچتے اس بارے میں کہ کیا پتہ کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ یہ انسیڈنس ہو جانا ہے, ہماری ڈیتھ کاز ہو جانی ہے. اس کے باوجود ہم جو ہے وہ دنیا کے جھمیلے کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ہم مطلب پرست بنے ہوئے ہیں, ہم موقع پرست بنے ہوئے ہیں. ہم ہر حوالے سے جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گین کر لیں, لیکن کسی کو دیں کچھ نہ. وائلنس, لڑائی جھگڑا, فساد اس کا تھیم ہے جو عام طور پر فیملیز کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ بھی لڑکا جو ہے وہ جب اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کہ اگر وہ بیمار ہو گئی ہے تو آپ کو تو چاہیے کہ اس کا خیال رکھو, ٹھیک ہے. لیکن اس کا باپ جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہاں اتھارٹیز جو ہے سب کچھ کر لیتی ہیں, تو اس کو جب وہ ڈانٹتا بھی ہے کہ نہیں تم کون ہوتے مجھے کہنے والے وغیرہ وغیرہ, میں نہیں اب اس سے شادی کرنے والا, یہ تو اب کسی کام کی نہیں, ہارٹ پیشنٹ ہو گئی ہے, میں کہاں اس کے نخرے اٹھاتا رہوں گا, کہاں اس کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس گھومتا رہوں گا, کہاں اس کی خدمتیں کرتا رہوں گا, مجھے نہیں ایسی بیوی چاہیے وغیرہ. یعنی وہی جس سے وہ بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتا تھا, ایک چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے یا ایک بیماری کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلا گیا. اب نیریٹو اس کے اندر ہے جی پوائنٹ آف ویو جس کو بتایا جاتا ہے دا اسٹوری سیڈ بائی تھرڈ پرسن. ایک تھرڈ پرسن ہے, یعنی اس لڑکے نے بیان کی ہوئی ہے نیریٹو ہوز نیم از ان نون ٹو دا ریڈر, اور اس کا نام نہیں بتایا ہوا, اسی لیے اس نے پروٹیگنسٹ کا ورڈ ان کے لیے یوز کیا ہے, ٹھیک ہے. جو مین جو اسٹوری کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ہیرو بھی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ پوری اسٹوری اس کے گرد ریوالو کرتی ہے, اسی نے یہ اسٹوری اپنے ورڈز کے اندر ایکسپریس کی ہے. یہ یہاں پہ اس کی جو ہے وہ شارٹ فوکس دیا گیا ہے جس کو انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ ایک شارٹ سمری بھی کہہ سکتے ہیں. دا پروٹیگنسٹ فادر, یعنی یہی جو لڑکا جو اسٹوری بتا رہا ہے اس کا باپ, آن ہیئرنگ دیٹ مس میکابے had a heart attack decided to abandon any notion he had of getting engaged to Miss McCabe. جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک آ گیا, تو یہ میں آپ سے اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کہ جزیرے پہ گئے ہوئے ہیں چھٹیاں گزارنے آئی لینڈ کے اوپر, اور وہاں پہ ہی یہ آؤٹنگ کے دوران یہ جو ہے وہ اسٹاؤٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک ریبٹ کو جو ہے وہ زخمی کر رہی ہے, اس کو کھانے کی کوشش کر رہی ہے, تو ریبٹ کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اس کے پہنچنے پر. تو یہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکا کہ اس ریبٹ کو جو ہے وہ میں بطور گوشت ذبح کر لیتا ہوں, تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈیتھ کاز کر دے, وہ تھوڑا سا کھائے گی بقایا ضائع کر جائے گی. وہ اس سینس میں جو ہے وہ یہ اپنے باپ کے پاس لے آتا ہے, تو باپ اسے کہتا ہے کہ یہ میں مس میکابے کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر کھانا بنا کے جو ہے پکا کے پیش کروں گا. لیکن اتنی دیکھیں وہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے کہ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے, تو وہ اس سے جو ہے وہ تمام تر جو تعلقات ہے وہ ختم کرنے کی سوچنے پہ آ جاتا ہے کہ میں نہیں اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے والا, میں نہیں اس کے ساتھ شادی کروں گا. It is as though the protagonist's father doesn't want to care for Miss McCabe. یعنی یہاں سے یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی, مس میکابے کی. Should the need arise, اور کہتا ہے کہ ضرورت جہاں پہ پڑی اسے کوئی اس کی جو ہے وہ اہمیت نہیں تھی, کوئی اس کی زندگی میں امپورٹنس. دس میں بی امپورٹنٹ ایز اٹ سجیسٹ دیٹ پروٹیگنسٹ فادر از بینگ سیلفش. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے خود غرض ہے, یعنی ایسے لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی لگژریز کے بارے میں, اپنی جو آسائشیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہیں, دوسروں کا خیال
نہیں کرتے، جبکہ زندگی یہ نہیں ہے، انسانیت یہ نہیں ہے. انسانیت کہتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے کام آیا جائے. یہ تو مطلب قریبی ریلیٹیوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان جو بطور انسان جو انسانیت کا درس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، ان سے ہٹ کے بھی کوئی انسان ہو تو اس سے بھی کوشش کریں کہ آپ جو ریلیشن رکھیں وہ مٹیریلسٹک اپروچ پہ نہ رکھیں، ورلڈی اپروچ پہ نہ رکھیں. لیکن اس کا باپ جو ہے ویسا ہی کرتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسا ہے. یہ فیمیل اس کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ کیسا اس معاشرے کے اندر ہے. کوئی لڑکی جو ہے بیچاری گھروں کے اندر سسرال میں جا کے بیمار ہو جائے تو سسرال والے تانے دینا شروع کر دیں، اے تے آئی پہلے ہی بیمار سی، اے کہ تمہیں بیماری سے گڑ لے آندی ہے، کہ تمہیں بیماری پہ لے آندی ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ آج کے معاشرے بھی ہے. یہ ہماری یہ چلے کہ الٹیمیٹلی جو پیک آف سیلفشنس ہے وہ دکھائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور یہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ایسی روایات بہت زیادہ برقرار ہیں. ایسی اگزامپلز آپ کو بہت زیادہ مل سکتی ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. It seemed to be a case that if the focus is not on him, he does not want to get engaged to or marry Miss Cabbe. اور وہ بتا دیتا ہے کہ اب وہ چونکہ میرا خیال نہیں رکھ پائے گی مجھے بلکہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا، تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس بات سے نکل جاؤں، نہ میں اس سے انگیجمنٹ کروں اور نہ میں اس سے شادی کروں. If anything, Miss Maccabe has become a liability rather than an asset to the protagonist's father. یعنی وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی زیادہ فائدے ہونے والے نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ میری جائیداد کی بھی حصے دار بن جائے. ٹھیک ہے. It is also possible the protagonist's father fears the outcome should he end up marrying Miss Maccabe. اور آخرکار وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ کام کو اینڈ کر دینا چاہیے، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے. He has already buried one wife and may not wish to have to bury a second. اور یہ بھی سوچتا ہے کہ پہلی میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر میں ایک بیمار خاتون سے شادی کر لوں گا، تو یہ نہ ہو چند دن یہ گزارے تو مجھے اس کو بھی دفنانا پڑے. یہ بھی موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، کیا پتہ اس سے ہی پہلے موت آنی ہے یا اس کو پہلے آ جانی ہے. لیکن اس کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ میں جو ہے وہ دوبارہ موت نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے ایک ایسی ہی خواتین سے شادی کرنی ہے جو جلدی جلدی مر جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس کے ذہن میں باتیں آتی ہیں. He does not discuss the breakup with Miss Maccabe due to his selfishness where he worries only for himself. تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے یہ سارے مسائل وہ مس میکابے سے بھی ڈسکس نہیں کرتا اور اس کو جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ جو لڑکا ہے بعد میں اپنے یہ جب باپ کی یہ صورتحال دیکھتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ باپ کے ساتھ نہیں آتا واپس. تو اپنے ایک انکل ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے جو ایک ڈاکٹر ہیں، تو یہ بچہ جو ہے اس کا بیٹا اس کے گھر چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں ایسے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جو مطلب پرست ہے، جو موقع پرست ہے، جو مٹیریلسٹک اپروچ رہتا ہے، جس کو انسانیت کی کوئی پین نہیں ہے، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے. The protagonist is seen to have closer relationship with his uncle as compared to the father. It is evident that the father's interest is captured through his search for a companion. شروع سے یہ بات پتہ چل گیا کہ بچے کی انٹرسٹ اس کے چچا میں زیادہ ہے. وہ چچا اس کا خیال بھی رکھتا ہوتا، محبت بھی کرتا ہوگا، اس کی ضروریات کو بھی دیکھتا ہوگا، لیکن اس کے اگینسٹ اس کا جو باپ تھا اس کی صرف اور صرف یہ توجہ تھی، وہ بچے کی طرف فوکس نہیں تھا، اس کا اسی بات پہ فوکس تھا کہ کیسے ہو سکے میں دوسری شادی کر لوں. اور وہ اسی تگ و دو میں رہتا تھا ہمیشہ. تو بچے کی طرف جو بچے کو ٹائم چاہیے، جو بچے کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ان کے اوپر اس کا کوئی فوکس نہیں تھا. Whereas his uncle appears to listen to him with ability to having a conversation whenever they meet. جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا چچا اس کے ساتھ بات چیت بھی کرتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ احساس نامی چیز اس کے باپ سے ختم ہو گئی تھی. This shows the relationship between the father and protagonist where, to be honest, there really isn't one Maccaharan repeat a paragraph. کہ یہی جو ایک پیراگراف ہے اس نے repeat کیا ہوا ہے. This may be important as Maccaharan could be suggesting that just as the stout will kill again, so too symbolically will the protagonist's father. جیسے وہ جو ہے وہ kill کرتی ہے، ایسے ہی اس کا باپ کیا کر رہا ہے، اپنے سے چھوٹوں کو کل کر رہا ہے. یعنی ایک تو اس کا اپنا بیٹا ہے جس کی فیلنگ کو وہ نہیں سمجھ رہا، اس سے
دور ہو رہا ہے، جو بیٹا اس کا دور ہو رہا ہے اس سے، تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. یعنی یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی طور پر تو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس کے آپ کے ذہن اور آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کافی افیکٹ ہوتے جاتے ہیں، جو کہ ایک جسمانی نقصان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ جو چھری کا، ہتھوڑے کا، یہ اس طرح سے لگی جو چوٹ کا زخم ہے، نشان ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ذہن کے اوپر کسی کی جو بری باتیں ہیں، کسی نے جو آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے، اس کے نشان زندگی بھر نہیں ختم ہوتے. تو یہ بھی ایک اس نے جو ہے وہ شو کرنے کے لیے بتایا ہے کہ وہی اس کا بیٹا جو اصل اس کی محبت کو ڈیزرو کرتا تھا، اس کی جو ضروریات تھی اس کو پورے کرنے کی بجائے اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی، اور اکثر اپنے بچے کو جو وہ ڈانٹتا بھی رہتا تھا، جس وجہ سے اس کے ذہن کے اوپر ایک نفسیاتی ایفیکٹ تھا وہ. تو یہ جو یہاں پہ اسٹاؤٹ جو دکھائی گئی ہے وہ بیسیکلی سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس کے باپ کی، کہ وہ جذباتوں کے جو ہے وہ خون کر رہا ہے، جذباتوں کو جو ہے وہ کل کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے. Just as the stout has killed the rabbit, the protagonist's father has killed off his relationship with Miss Maccabee. اور اسی طرح سے اس کے باپ نے وہ جو ریلیشن ہے اس کو کیا کر دیا، کل کر دیا. And he may do so with any other woman that does not match the strict criteria that the protagonist's father has set out. یعنی وہ اس کے ساتھ مکابے کے ساتھ کیا، وہ کسی اور خاتون کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے جو اس کے معیار پہ یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا اس کی جو ڈیمانڈس ہیں ان پہ پورا نہیں اترے گی. یوں کہہ لیں کہ یہ تو ایک غلامی والا کانسیپٹ ہو گیا، ایک شادی نہیں کرنی بلکہ ایک غلام خرید کے لانا ہے کہ بھائی آپ نے یہ ذمہ داریاں جو ہے پوری کرنی ہیں، یہ صبح سے شام تک جانوروں کی طرح جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، تو پھر ہی آپ ایک اچھی وائف ہیں، ادروائز نہیں ہے. یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے جتنے بھی ریلیشن تھے ان کو وہ کیا کر رہا تھا، کل کر رہا تھا، جسٹ لائک اے اسٹاؤ. Though the protagonist's father is looking for companionship, he also seems to be looking for perfection. اور وہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے وہ مکمل نظر آؤں، پرفیکٹ نظر آؤں. If the woman does not tick all the right boxes, the protagonist's father doesn't want to know. اور اس کے اندر بھی وہ سمجھتا تھا کہ میں پرفیکٹ ہوں، مجھے بیوی بھی پرفیکٹ ملنی چاہیے جن کے اندر کوئی خامی نہ ہو. تو پہلی تو غلطی اس کی یہ تھی کہ جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا تھا. ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی نارمل ہیومن مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہے. اسی طرح سے نہ ہی کوئی فیمیل جو ہے وہ لیڈی کوئی مکمل طور پر پرفیکٹ ہو سکتی ہے. تو جو ہمیں میسر ہے ہمیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے، اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی انسان کے اندر جو خامیاں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. یا ہم یہ سوچیں کہ ایسے کسی شخص کو ہم سلیکٹ کریں جس کے اندر ڈرا بیکس ہوئی نا، جس کے اندر مسٹیکس ہوئی نا، جس کے اندر خامیاں ہوئی نا، جو پرفیکٹ ہو، تو یہ امپاسبل ہے. جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی بیسک جو ہے وہ ریلیشن شپ کی نیڈ ہے. اور ریلیشنز اگر انہیں بنیادوں پر ہوں گے تو زیادہ سکسیزفل ہوں گے، ادروائز وہ سکسیزفل وہ بارگین ہو سکتی ہے، وہ مجبوری ہو سکتی ہے، وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیور ریلیشن نہیں ہوتا. یا ہی کین ناٹ ٹک سم آف دا باکسز ہمسیلف. اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ خاتون اب بیمار ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں بیمار رہے اور مجھے جو پیسے لگانے پڑے وغیرہ وغیرہ، جو اس کے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا ہوا ہے کہ عورتیں ایسی ہونی چاہیے، اس پہ وہ پوری نہیں اترتی تو وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ نہیں کرتا. یہ جی بیسیکلی آج کی سٹوری تھی جو آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دی گئی ہے. اب اگر آپ لوگ اس بات کے خواہاں ہیں کہ کویشچن آج ہی اس کے ڈسکس کر لیے جائیں، آج ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو عید کے بعد ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی. جی بتائیے گا اسٹوڈنٹس. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس حوالے سے؟ کوئی کویشچن آج کی اسٹوری کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں؟ جی سر یہ اسٹوری ہمارے کورس میں کیوں ہے؟ یہ اسٹوری آپ کے کورس میں کیوں ہے؟ سر مطلب یہ تو مطلب
اب اتنا کامن سا ہو گیا ہے کہ لوگ مٹیریلسٹک ہیں اور ان کو صرف اپنی چیزوں کی پرواہ ہے، تو اس کی ایک اسٹوری دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، آپ کا خیال ہے کہ یہ مطلب کامن ہو چکا ہے، تو کامن ہو چکا ہے تو کیا یہ بھی کامن ہے کہ ہم اس سے اتنا ہی اوائڈ کر رہے ہیں یا ان چیزوں کو ہم نہیں پریکٹس کر رہے؟ یہ تو ڈاکٹر نے تو تب تک دوائی دیتے رہنا جب تک آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، کوشش تو کرتا رہے گا نا، اور اگر آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو ڈاکٹر دوائی دینا بند کر دے گا. ایسے ہی ہے، تو کیا یہ سمجھتی ہو کہ ہماری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے یہ والی؟ نہیں سر، لیکن یہ یا ہم تو لا علاج ہیں، یا آپ کیا سمجھتی ہو کہ ہم لا علاج ہیں؟ لا علاج ہے لا علاج ہیں. سر، مطلب 95% لوگوں نے تو وہی کرنا ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو. نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پھر بھی جو بھی کریں، لیکن ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی کریں ان کو جو ہے وہ یا تو کرٹیسائز کریں یا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں. یہ روزمرہ کے واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہے. یہ سٹوریز بیسیکلی لٹریچر جو ہے وہ انسان کو جو ہیومن کو ہے وہ ہیومین بنانے کے لیے ہے. کیسے ہم اپنے زندگیوں کے اندر دوسروں سے دیکھ کر دوسروں کو جان کر کیسے ہم اپنی زندگیوں کو نکھار سکتے ہیں، کیسے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. لیکن سر اس میں یہ نہیں سمجھ آیا نا کہ وہ ایک اسٹاؤٹ ریبٹ کی اسٹوری کو کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں اس باپ اور بیٹے اور مس میک بیتھ کے ساتھ. ہاں، وہ اسٹاؤٹ کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے؟ اسٹاؤٹ کھانا. کیا کرتی ہے؟ کھاتی ہے، کل کرتی ہے نا بیسیکلی. دوسرے جانوروں کو کیا کرتی ہے؟ مارتی ہے. اور مارتی ہے اور ساتھ میں کیا کرتی ہے؟ جتنا اس کا باڈی تو بہت بڑا ہے کوئی نہیں، اور جتنی اس کی ضرورت ہے وہ تو شاید 1 پاؤ گوشت کھا سکے، 1 کلو کھا سکے، بقایا کو وہ ایسے ہی چھوڑ جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سیلفشنس ہے، اور اسی کو ہی اس نے اپنے باپ کے اوپر کنورٹ کیا ہے کہ میرا باپ اگر وہ جو ہے وہ جانوروں کو کل کر دیا تو میرا باپ جو ہے یہاں پہ جذبات اور احساسات اور جو فیلنگس ہیں اور جو ریلیشن ہے ان کا خون کر رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے بلا وجہ. اچھا، اس طرح انہوں نے اس کو ریلیٹ کر دیا. جی، اس طرح سے ان کو ریلیٹ کیا. جی اور کچھ؟ یہ طاہر مایو کوئی نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے؟ کیا آپ اپنا مائک آن کریں گے؟ طاہر صاحب، چل یہ بڑی عجیب بات ہے، جس سے پوچھو وہی جو ہے لیفٹ کر جاتا ہے. جی محمد سلطان اور محمود احمد، آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ کلیئر ہے؟ چلے جی ٹھیک ہے. کوشش کریں جتنی بھی سٹوریز آپ نے پڑھ لی ہیں ان کو خود جو ہے وہ ایک دفعہ ریوائز کریں، ان کے کویسچنز ریوائز کریں سبھی کے. عید کی چھٹیاں آپ کے پاس آئی ہیں، لیکن کوشش تو آپ لوگوں نے نہیں کرنی میرا جہاں تک خیال ہے. عید کے دنوں میں ظاہری بات ہے آپ لوگ پڑھیں گے کم، لیکن پھر بھی اگر ٹائم ملے تو بھائی ضرور کنسنٹریٹ کریں، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، جتنا آپ نے گڑ ڈالنا ہے، میٹھا اتنا ہی ہونا. جتنی ہم کوشش کریں گے، جتنی ہم اسٹرگل کریں گے، اسی پہ ہمارا نتیجہ جب وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتی. اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو یقیناً اس کا صلہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور انسان کو ملتا ہے. تو کوشش کریں گے تو بہتری آئے گی. جب تک ہم کوشش نہیں کی، یہ بڑی اچھی بات ہے. چلیں آپ لوگ کلاسز اٹینڈ کریں، بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کلاس فیلوز ایسے ہیں جو کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتے، تو یقیناً وہ لاس کر رہے ہیں اپنا، اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر آپ کر رہے ہیں اٹینڈ تو اس کو فروٹفل بنائیں اور اس کے اوپر فوکس بھی کیا کریں اور خود سے پریکٹس بھی کیا کریں اس کی. ٹھیک ہے جی، آپ سے انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی. اب عید کے بعد کلاس آپ کو میسج جو ہے وہ کر دیا جائے گا مینجمنٹ کی طرف سے کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ عید کے بعد کب ہوگی. تو اس حوالے سے سر جو ہے وہ نعیم صاحب آپ کو میسج کر دیں گے. جو آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں آپ کو میسج کنوے کر دیا جائے گا، اطلاع دے دی جائے گی.
کب کلاسز آپ کی اسٹارٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی, میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک. اور اگر آپ لوگ قربانی کریں تو غریبوں کا خیال ضرور کیا کریں, انہیں بھی پراپر جو ہے وہ اس گوشت کے حصے میں شامل کیا کریں. یہی اصل قربانی ہے, نام اسی چیز قربانی کا نام ہی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.